اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دوستوں کے ساتھ ایک بک شیئر کریں گے۔ یہ جناب توصیف احمد خان صاحب نے یہ کتاب لکھی ہے۔ کتاب کا ٹائٹل ہے پاکستان اور عالم اسلام کی توڑ پھوڑ کی سازش، گریٹر اسرائیل۔ یہ توصیف احمد خان صاحب کی کتاب ہے۔ اس کے بعد انہوں نے غزوہ ہند پہ بھی کتاب لکھی ہے، اور یہ کتاب جو ہے وہ پبلش ہوئی ہے 2019 کے اندر، اور یہ 8 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ یہود اور بنی اسرائیل، حصہ دوم گریٹر اسرائیل، حصہ سویم ناشکری اور گستاخ قوم، حصہ چہارم یہود کا تعصب، حصہ پنجم قاتل تنظیمیں، حصہ ششم دنیا پر قبضے کا خواب، حصہ ہفتم خوابیدہ مسلمان، اور حصہ ہشتم آخری مارکہ۔ حصہ اول یہود اور بنی اسرائیل۔ یہودی کون ہیں؟ یہودی کون ہیں اور یہودیت کیا ہے؟ توریت کے باب یہودیت کے ایک نوٹ کے مطابق یہودیت مقدس کریم کی علامت سمجھی جاتی ہے، اور حضرت مریم کی عبادت کے دستور العمل میں توریت کی چند آیات استعمال کی جاتی ہیں۔ اس باب میں ایک بہادر یہودی عورت کے حالات بیان کیے گئے ہیں جسے یہودیت کے نام سے پکارا گیا ہے۔ یہ بیوہ تھیں اور بیوگی کے بعد تارک الدنیا ہو گئی تھی۔ اس نے اس کتاب کو اپنی مادی زبان میں تالیف کیا تاکہ دینداری کا ایک خاص نمونہ پیش کرے۔ اسی نوٹ میں کتاب کے الہامی ہونے کا دعویٰ کیا گیا تھا، تاہم ساتھ ہی یہ بھی لکھا گیا تھا کہ اصل متعین ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ یہ عورت مادیوں کے بادشاہ ارخشن یا بنو کنسرا کے دور میں تھی۔ بنو کنسرا کے سپہ سالار الفانا کے یہودیوں پر حملے کے وقت یہ عورت زیب و زینت کر کے الفانا کے پاس جاتی اور رات کو اس کی مدہوشی کے عالم میں اس کا سر کاٹ کر لے آئی تھی، جس کے نتیجے میں اس کی فوج خوف اور دہشت کے عالم میں فرار ہو جاتی تھی۔ اس باب میں یہودیت نے خود کو عبرانیوں کی بیٹی بھی کہا ہے۔ عبرانی اگرچہ یہودیوں کی زبان کا نام ہے، مگر اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بطور قوم بھی عبرانی کہلاتے تھے۔ تاہم اب یہودیوں کی اصل جانب آتے ہیں۔ سیدھے سادے لفظوں میں یہ حضرت یعقوب کی اولاد میں سے ہیں، اور ان کے 12 بیٹے تھے، اور انہی کے حوالے سے یہودیوں کے 12 قبیلے بنے۔ حضرت اسحاق اس کے دادا اور حضرت ابراہیم پردادا تھے۔ حضرت یعقوب کا ایک نام اسرائیل بھی تھا، اور تورات کے مطابق یہ نام خود اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا۔ رب کریم نے قرآن کریم میں انہیں بار بار وہ عہد یاد دلایا جو ان سے لیا گیا۔ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور ان پر میری کتاب قرآن کریم نازل ہو تو تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور اس کتاب پر ایمان لانا۔ امام ابن کثیر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ وہ تمہارے بوجھ ہلکے کریں گے، تمہاری زنجیریں توڑ دیں گے، تمہارے طوق اتار دیں گے، میرا وعدہ بھی پورا ہو جائے گا، اور میں تمہیں اس دین کے سخت احکامات کے مطابق آسان دین دوں گا۔ لیکن اس کے برعکس ہوا۔ یہودیوں نے مجموعی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور آپ کی زندگی میں 10 سے زیادہ یہودیوں نے اسلام قبول نہیں کیا، یعنی انہوں نے تورات میں اللہ تعالیٰ سے کیے گئے وعدے کو فراموش کر دیا، جس کی بڑی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ نبی کریم حضرت اسحاق کے بجائے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھے، اور یہودیوں کو یہ بات گوارا نہیں تھی۔ ایک حدیث کے مطابق ایک بار یہودیوں کی ایک جماعت سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ اسرائیل حضرت یعقوب کا نام تھا؟ اور تم ان سب نے قسم کھا کر کہا یہ درست ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے اللہ تو گواہ رہنا، واضح رہے کہ اسرائیل کے لفظی معنی عبداللہ کے ہیں۔ اب یہودیوں کی بات کرتے ہیں۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ لفظ یہود ہنود یا پھر تہود سے ماخوذ ہے۔ خدات کے معنی دوستی کے، جبکہ تہود توبہ کو کہتے ہیں۔ قرآن کے مطابق حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری طرف توبہ کرتے ہیں۔ انہیں یہود کہنے کی مذکورہ دونوں وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ قول بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ حضرت یعقوب کے بڑے بیٹے یہود کی اولاد میں سے ہیں، اسی لیے یہود کہلائے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہود جب تورات پڑھتے تھے تو ہلتے تھے، اس بنا پر انہیں یہود کہا گیا، اس کا مطلب حرکت کرنے والا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو بنی اسرائیل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق
اور فرمان کی بجاوری لازمی ہوئی۔ لہذا جن لوگوں نے یہ تصدیق کر دی کہ وہ نصاری کہلائے کیونکہ انہوں نے ایک دوسرے کی نصرت یعنی کہ تائید اور مدد کی تھی۔ کچھ کا خیال یہ ہے کہ لوگ چونکہ ناصرہ یا ناصرہ یہ بھی تھے لہذا انصاری کہلائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نصاری نصر ان کی جمع ہے۔ یہ لوگ کنعان کو ارض مودع قرار دیتے ہیں لیکن خود کو کنائی تسلیم نہیں کرتے۔ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بھی کنائی نہیں تھے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہود میسوپوٹیمیا سے آ کر کنعان میں آباد ہوئے تھے۔ آج یہ نام غیر معروف ہیں کیونکہ ان ممالک کا وجود ہی باقی نہیں رہا اور ان کی جگہ نئے ممالک نے لے لی ہے۔ اس کے میسوپوٹیمیا سے آنے کی بات انجیل میں کی گئی۔ 1750 قبل مسیح میں ایک قحط پڑا جس کا حضرت یوسف علیہ السلام کے قصوں میں تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ اس قحط سے پریشان ہو کر ان تمام یعنی 12 قبیلے مصر کی جانب کوچ کر گئے۔ اس ملک میں ان کو بہت مواقع ملے جس کا انہوں نے فائدہ اٹھایا کیونکہ یہ ان کی فطرت کا حصہ ہے۔ چنانچہ یہ لوگ خوشحال ہو گئے لیکن یہ خوشحالی زیادہ عرصے تک برقرار نہ رہ سکی۔ غالباً دولت کی کثرت نے انہیں سست بنا دیا تھا، لہذا عروج سے ان کا زوال شروع ہوا اور یہ ایسا زوال تھا کہ انہیں مصریوں کی غلامی کرنا پڑی جو 400 برس تک جاری رہی۔ اسی دوران فرعونوں نے ان سے خوب بیگار لی اور ہر منصوبے میں بغیر کچھ دیے یہودیوں سے مشقت لی گئی جس کے سوا اب ان کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ بابل کے بادشاہ بخت نصر کی قوم اشواری کہلاتی ہے، لہذا اشواریوں کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس بادشاہ نے یہودیوں کی سرکوبی کا فیصلہ کیا تو سب سے پہلے الفانہ کی سربراہی میں ایک لشکر روانہ کیا۔ اس سے آگے جو کچھ لکھا جا رہا ہے وہ منع توریت کا بیان ہے جس سے یہودیوں پر کچھ روشنی پڑتی ہے۔ توریت یا عہد نامہ عقیقہ کی کتاب یہودیت کے باب 5 میں اس طرح لکھا گیا ہے: جب اشوریوں کے لشکر کے سپر سالار الفانہ کو خبر پہنچی کہ بنی اسرائیل نے مقابلہ کرنے کی تیاری کی ہے اور پہاڑوں کے رستے کو بند کر دیا ہے تو الفانہ بڑے غصے کی شدت سے بے خود ہو گیا اور اس نے موآب کے سب رئیسوں اور عموماً کے سرداروں کو بلایا اور ان سے کہا: مجھے بتاؤ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے پہاڑوں کو روک لیا ہے اور ان کے شہر کون کون سے اور کیسے اور کتنے کتنے بڑے ہیں اور ان کی قوت اور طاقت اور کثرت کیا ہے اور ان کے لشکر کا کون سپہ سالار ہے، اور تمام اہل مغرب کے علاوہ کیونکہ مخصوص انہوں نے ہمیں حقیر جانا اور ہمارے استقبال کو باہر نہیں نکلے تاکہ صلح سے ہماری ملاقات کرتے۔ تب تمام بنی عموم کے سردار احوار نے اس جواب میں کہا: اے میرے آقا، اگر تو عنایت کر کے میری بات سنے تو میں ان لوگوں کے بابت جو پہاڑوں میں رہتے ہیں تیرے سامنے سچ سچ کہوں گا اور ایک جھوٹا لفظ میرے منہ سے نہیں نکلے گا۔ یہ لوگ گلدانیوں کی نسل سے ہیں، یہ پہلے آرام النہران میں رہتے تھے اور چونکہ انہوں نے اپنے باپ دادا کے معبودوں کی جو کلیانوں کی سرزمین میں بستے تھے پیروی کرنے سے انکار کیا، انہوں نے اپنے باپ دادا کے دستوروں کو ترک کر دیا جو بہت معبودوں کی پرستش کرتے تھے۔ انہوں نے آسمان کے ایک ہی خدا کی عبادت کی جس نے ان کو حکم دیا کہ وہاں سے نکل جائیں اور کنعان میں جا بسیں۔ پھر جب وہ تمام روئے زمین پر کال پڑا تو وہ مصر کو چلے گئے اور وہاں پر 400 برس کے عرصے میں بہت بڑھ گئے یہاں تک کہ ان کا لشکر بے شمار ہو گیا۔ اور جب مصر کے بادشاہ نے ان پر شدید ظلم کیا اور مٹی اینٹوں سے اپنے شہر میں ان سے غلامی کروائی تو وہ اپنے خداوند کے حضور چلائے جس نے مصر کی تمام سرزمین کو مختلف آفتوں سے مارا۔ اور جب مصریوں نے اپنے ہاتھ سے ان کو نکال دیا اور وبا بند ہوئی تو انہوں نے ان کو پکڑ لینے کا ارادہ کیا تاکہ اپنی غلامی میں ان کو پھر سے لے آئیں۔ اور جب وہ بھاگ چلے تو آسمان کے خدا نے ان کے لیے سمندر کو چیرا اور دوسری طرف پانی کو جمع کر کے دیوار کی طرح ہو گیا تو وہ سمندر کی تہ میں خشکی سے پار ہو گئے اور وہاں پر مصریوں کے لادات لشکر نے ان کا پیچھا کیا تو پانی نے ان کو چھپا لیا یہاں تک کہ ان میں سے ایک بھی نہ بچا جو آئندہ پشتوں کو خبر دے۔ انہوں نے بحر کلثوم سے نکل کر کوہ سینا کے بیابانوں میں ڈیرے لگائے جہاں انسان کی طاقت نہیں کہ رہے اور نہ آدم ذات کے وہاں آرام کرے، اور وہاں کڑوے پانی کے چشمے ان کے لیے میٹھے کیے گئے تاکہ وہ پئیں، اور 40 برس تک ان کو آسمان سے روٹی کھلائی گئی، اور جہاں کہیں وہ گئے بغیر تیر کمان کے اور بغیر ڈھال تلوار کے ان کا خدا ان کے لیے لڑا اور غالب ہوا، اور کسی نے ان لوگوں کو مغلوب نہ کیا سوائے اس وقت کے جب کہ انہوں نے خداوند اپنے خدا کی عبادت کو ترک کیا۔ تو جتنی دفعہ انہوں نے اپنے خدا کے بجائے اوروں کی پرستش کی وہ لوٹ اور تلوار ننگ کے حوالے کیے گئے، اور جتنی دفعہ انہوں نے اپنے خدا کی عبادت ترک کرنے سے توبہ کی تو آسمان کے خدا نے ان کو مقابلے کی طاقت دی
سو انہوں نے اپنے سامنے کنانیوں اور پیوسیوں، فرزیوں اور ہستیوں، حویریوں اور امیریوں کے بادشاہوں کے اور تمام جباروں کو اشتون میں تھے مغلوب کیا، اور ان کی زمینیں اور ان کے شہر پر قابض ہوئے۔ جب تک وہ اپنے خدا کے سامنے خطا نہیں کرتے تھے وہ اچھی حالت میں رہتے تھے، کیونکہ ان کا خدا بدی سے نفرت کرتا تھا، اور چند برس ہوئے کہ انہوں نے اس راہ کی مخالفت کی جس پر چلنے کے لیے خدا نے ان کو حکم دیا تھا۔ وہ لڑائیوں میں بہت قوموں کے سامنے مغلوب ہوئے، اور ان میں سے بہت اپنے ملک سے دوسرے ملک جلا وطن کیے گئے، مگر تھوڑے عرصے سے وہ خداوند اپنے خدا کی طرف پھرے اور اپنی پرگندگی سے جہاں کہیں الگ ہو گئے تھے اکٹھے ہو گئے، اور ان تمام پہاڑوں پر چڑھے ہیں، اور پھر وہ یروشلم پر قبضہ کر لیا ہے جہاں ان کا مقدس ہے۔ اب اے میرے آقا دیکھ، اگر ان لوگوں نے اپنے خدا کی حضور بندی کی ہے تو ہم ان پر چڑھ جائیں گے، کیونکہ ان کے خدا ان کو تیرے حوالے کر دے گا اور تیری طاقت کے جوئے کے نیچے خدمت کریں گے، اور اگر ان لوگوں نے اپنے خدا کی حضور بندی نہیں کی تو ان کے خلاف ہماری کچھ طاقت نہیں، کیونکہ ان کا خدا ان کے لیے لڑے گا اور تمام روئے زمین پر شرمزادہ ہوں گے۔ کیا بنی اسرائیل اور یہود ایک ہیں؟ سوال یہ ہے کہ بنی اسرائیل اور یہودی ایک ہی ہیں۔ اس حوالے سے ہم قرآن پاک اور تاریخ کو کھنگالتے ہیں تو حقیقت اس کے برعکس معلوم ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل یعقوب کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت یعقوب کا ایک نام اسرائیل بھی تھا۔ قرآن میں جہاں حضرت یعقوب کی نسل یعنی بنی اسرائیل کا ذکر آتا ہے وہاں انہیں بنی اسرائیل ہی کہا گیا ہے، اور جس جگہ مذہب یہود کے پیروکاروں کو مخاطب کیا گیا ہے وہاں الزین حوادہ کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ دراصل یہودیت کوئی مذہب نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جو مذہب یا لشکر لے کر آئے تھے وہ یہودی نہیں تھے، بلکہ ہر پیغمبر اسلام ہی لے کر آیا، اور ہر پیغمبر کے لائے ہوئے دین پر عمل کرنے والا مسلمان ہی تھا۔ یہ کسی اور کا نہیں، خود باری تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 67 میں ہے کہ ابراہیم یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ ہر گمراہی سے الگ رہنے والے مسلمان تھے، وہ شرک کرنے والوں میں سے بھی نہیں تھے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف اور صرف مسلمان تھے تو ان کی اولاد یہودی یا نصاری کیسے ہو سکتی ہے، یا ان کے بعد آنے والے پیغمبر یہودیت یا نصرانیت لے کر کیسے آ سکتے ہیں؟ وہ سب مسلمان تھے، خالص مسلمان۔ جب قرآن پاک یہودیوں کو الزین حدوہ کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اے لوگوں جو صرف یہودی بن کر رہ گئے ہو۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بنی اسرائیل اور یہودیوں میں کس قدر فرق ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یہودیوں میں سب بنی اسرائیلی ہی نہیں تھے، بلکہ زیادہ تعداد ان لوگوں کی تھی جنہوں نے بہت بعد میں یہودیت کو قبول کیا۔ یہودیت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صدیوں بعد کی پیداوار ہے۔ یہودیوں کا حضرت یعقوب علیہ السلام کے چوتھے بیٹے یہود کی نسل سے سلسلہ ملتا ہے، لیکن کئی ایک محققین کی تحقیقات اس سے مختلف رائے کی حامل ہے۔ یہودیوں کے ذکر سے پہلے قرآن پاک کا کچھ ذکر کر لیں۔ مفسرین بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنے پیغمبروں پر 104، بعض کے مطابق 106 کتب اتاری، جن میں 4 بڑی کتب یعنی تورات، زبور، انجیل اور قرآن کریم ہیں۔ باقی 100 کتب ان صحیفوں پر مشتمل ہیں جو انبیاءوں پر اتاری گئی۔ ان میں صحیفہ آدم، صحت ششت، صفحہ نوح، صفحہ ابراہیم اور صفحہ موسیٰ کے علاوہ بہت سارے دوسرے انبیاء کے صحیفے شامل ہیں، لیکن ان میں سے آج اگر کوئی بھی کتاب موجود ہے تو وہ قرآن پاک کے سوا اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے۔ قرآن پاک اس لیے اصلی حالت میں ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اور یہ لوح محفوظ پر بھی موجود ہے، لہٰذا قرآن میں جو کچھ ہے وہ حرف بحرف اللہ کا کلام ہے، جس میں زیر زبر کی بھی کوئی غلطی نہیں۔ حفاظت کی ذمہ داری بھی اس لیے لی گئی کہ یہ آخری کتاب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے۔ اگر اس کتاب کا اشر بھی پہلے آنے والی کتابوں جیسا ہو جاتا تو پھر لوگوں کو کیسے معلوم ہو پاتا کہ حق کیا ہے۔ قرآن پاک میں جتنا ذکر بنی اسرائیل یا یہودیت کا آتا ہے اتنا کسی اور امت کے بارے میں نہیں، بلکہ ابتدا ہی سے ان کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے شروع ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن پاک بنی اسرائیل اور یہودیت کے ذکر سے بھرا پڑا ہے، مختص 1-2 پارے ان کے ذکر سے خالی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اس قوم کو دیے گئے انعامات کا ذکر کیا ہے، ان کی بار بار کی حکم دنی کا ذکر کیا گیا ہے، ان کو دی گئی سزاؤں کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان کو بار بار انتباہ بھی کیا گیا ہے، مگر اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی انتباہ سے کوئی اثر نہیں لیا اور حکم دینی کو اپنا وتیرہ بنا لیا۔
آگے بڑھنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ باری تعالیٰ نے بالکل ابتدا میں اس قوم کو کس طرح مخاطب کیا۔ سورہ بقرہ میں شیطان کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو بھڑکائے جانے کے بعد ان کی توبہ کرنے کا ذکر کرنے اور زمین پر اتارے جانے کی بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی انہیں نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو وہ دوزخی ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ کلام آیت نمبر 39 میں ہے۔ اس کے فوری بعد اللہ تعالیٰ اپنے روح سخن یعقوب بنی اسرائیل کی جانب پھیر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے فرماتے ہیں، اے بنی اسرائیل اولاد یعقوب، یاد کرو میرا وہ احسان جب میں نے تم پر کیا، اور تم پورا کرو میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو۔ میں پورا کروں گا تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو، اور صرف مجھ سے ہی ڈرا کرو اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی، یہ سچا ثابت کرنے والی ہے اس کو جو تمہارے پاس ہے، اور نہ بن جاؤ تم اس کا سب سے پہلے انکار کرنے والے، اور نہ خریدو تم میری آیتوں کے اور تھوڑی سی قیمت، اور صرف مجھ سے ہی ڈرا کرو اور نہ بلایا کرو حق کو باطل کے ساتھ، اور مت چھپاؤ حق کو حالانکہ تم اسے جانتے ہو، اور صحیح ادا کرو نماز اور دیا کرو زکوٰۃ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ 40 تا 45۔ اس کے بعد باری تعالیٰ فرماتا ہے، اے بنی اسرائیل اولاد یعقوب، تم یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور میں نے فضیلت دی تمہیں سارے جہان والوں پر، اور ڈرو بس اس دن سے جب نہ بدلہ دے سکے گا کوئی شخص کسی کا کچھ بھی، اور نہ قبول کی جائے گی اس کے لیے سفارش، اور نہ لیا جائے گا اس سے کوئی معاوضہ، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ 47 سے 48۔ اس کی بعد کی آیات میں مولا کریم نے ان تمام احسانات کا ذکر کیا جو اولاد یعقوب پر کیے گئے، اور پھر ان کی نافرمانیوں کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ اس صورت میں اسلام کے خلاف ان کی سازشوں کا بیان بھی موجود ہے۔ تاریخ پر نظر دوڑائیں تو بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے موجود تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہونے کے نسبت سے بنی اسرائیل کے وجود اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں صدیوں کا فرق ہے۔ ان کے عروج کا زمانہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد سے بہت پہلے گزر چکا تھا، جس کا ذکر خود حضرت موسیٰ بھی کرتے ہیں۔ یہودا کی نسل سے منسوب یہودی بھی بعد میں وجود میں آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دوران ان کے لیے شاندار رہا، اور یہی وہ دور تھا جب وہ یہ کافی حد تک عرض موضع حاصل کر پائے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد سلطنت کو سنبھال نہ سکی، جس کے نتیجے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی وسیع سلطنت کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ان میں سے ایک کا نام یہودیہ اور دوسرے کا سامریہ تھا۔ یہودیہ کی نسل کے حصے میں سلطنت یہودیہ آئی، جبکہ دوسرے قبائل نے سامریہ کی حکومت سنبھال لی۔ یہ دونوں سلطنتیں بھی اسی طرح برقرار نہ رہ سکیں، کیونکہ ایک اور ملک اسیریا نے سامریہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اسیریا والوں نے سامریہ میں موجود لوگوں کا بھی قتل عام کیا، اور ان کی تباہی و بربادی کے بعد یہودا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک اور بیٹے بن یامین کی نسل رہ گئی۔ بن یامین حضرت یوسف علیہ السلام کے سکے بھائی تھے، جبکہ ان کے باقی بھائی سوتیلے تھے۔ اب چونکہ یہودا کی اولاد نے غلبہ حاصل کر لیا تھا اور بچے کچے بنی اسرائیلی کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے، لہذا وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے لیے لفظ یہودی کا انتخاب کر لیا۔ صدیوں بعد بھی اس نسل کے رہنماؤں نے مذہبی عقائد و ضوابط اور رسم و رواج کو مرتب کیا تو اس کا نام جوڈیسم رکھا گیا۔ اسی مناسبت سے ان کے لیے مذہب کو یہودیت قرار دیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ کاہنوں، ربیوں، یہودی علماء اور دیگر ممتاز ہستیوں نے یہودیت کا ڈھانچہ 900 سال میں مرتب کیا۔ اس 400 سالہ قبل مسیح میں شروع کیا گیا اور 5ویں صدی عیسوی تک مکمل ہوا، یعنی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو یہ لوگ موجود ضرور تھے، مگر اس وقت ان کو یہودی کے نام نہیں ملا تھا۔ ایک اور روایت میں یہودیوں کے بارے میں جو کچھ بتایا گیا ہے، اس کے مطابق یہودی دراصل حضرت نوح کے پڑپوتے خزرہ کی اولاد میں سے۔ حضرت نوح کے بیٹوں میں سام، حسام اور یافس شامل تھے۔ حسام کے بیٹے تجیہ کے 10 بیٹے تھے، انہی میں خزرہ بھی تھے۔ خزرہ کی اولادوں نے فلسطین کو نہیں بلکہ یورپ کو اپنا مسکن بنایا۔ اس سلسلے میں روسی بادشاہوں کے سلسلے زار اور خزرہ میں مشابہت کی مثال دی گئی ہے۔ خزر کوہستان برمک میں رہتے تھے، جو روس اور ترکی کے درمیان سرحد بناتا تھا۔ جب یوسی اور اموری کنعان کا چوتھا بیٹا کوہستان کا سے چلے تو مغرب کی جانب پولینڈ سے ہوتے ہوئے جرمنی اور پھر وسطی یورپ کی طرف ہجرت کر گئے۔ یہ تاثر غلط ہے کہ وہ فلسطین آئے تھے۔ وہ وحشی کافر تھے جو دین ابراہیم پر ایمان لانے سے قبل بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ خزاروں نے اپنے بچوں کو تورات اور
تلمود کی تعلیم دینے کے لیے عراق اور مصر سے تنخواہ دار اساتذہ رکھ لیے، کیونکہ جو خود عبرانی زبان کے درست تلفظ پر عبور نہیں رکھتے تھے انہوں نے یدیش زبان کو فروغ دیا جو عبرانی اور جرمن کا مغلوبہ ہے۔ اسرائیل، جرمنی، پولینڈ، آسٹریلیا کے سارے یہودی حقیقی یہودیوں کے بجائے خزاروں کی اولادیں ہیں۔ کنعان کے چوتھے بیٹے اموالی کی اولادوں میں سے خزاروں کا ایک بادشاہ بیلان 740 عیسوی میں یہودی ہو گیا تھا، لہٰذا اس نے یہودیت کو سرکاری مذہب قرار دے دیا۔ 10ویں صدی عیسوی میں انہی یہودی خزاروں کا ایک گروہ وسطی روس چلا گیا، مگر کچھ عرصے بعد مشرق کے منگولوں اور شمال کے روسیوں نے خزاروں کو اپنے قدیم وطن سے مغرب کی جانب مار بھگایا، لہٰذا ان میں سے بہت سے مشرقی یورپ میں بس گئے اور زیادہ تر تعداد پولینڈ میں آباد ہوئی، جنہوں نے صنعت کاروں اور تاجروں کے طبقات قائم کر لیے۔ تحقیق سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ خود ساختہ یہودی غیر اسرائیلی ایشیائی ہیں۔ 1981 عیسوی میں امریکہ کے پرموز براڈ کاسٹر نیوز پیپر نے لکھا کہ یہودی اسرائیلی نہیں بلکہ منگولوں اور دیگر ایشیائی لوگوں کی اولادیں ہیں۔ انہوں نے 1000 برس قبل یہودیت کو اپنے مذہب کے طور پر اپنایا تھا اور اسی حوالے سے یہ یہودی کہلانے لگے۔ ایک ممتاز یہودی مصنف آرتھر کوسٹر نے اپنے 255 صفحات کی ایک کتاب لکھی اور اس کتاب کا نام دی ٹارگیٹنٹ ٹرب ہے، اور اس میں اسی نقطے کو ثابت کیا گیا ہے کہ مشرقی یورپ کے یہودی اسرائیلی ہیں اور نہ شامی بلکہ خزرہ، ہن اور منگول ہیں۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد فرموٹرز کمپنی کی بانی ہنری فورڈ نے امریکی شہر ڈیٹرائٹ میں یورپی یہودیوں کے بارے میں تحقیقات کے لیے ماہرین کو جمع کیا، جن کو لاکھوں ڈالر فراہم کیے گئے۔ اس تحقیق کے نتیجے میں 1923 عیسوی میں دی انٹرنیشنل جیو کے عنوان سے نتائج شائع ہوئے، جو 4 جلدوں پر مشتمل ہے۔ ہنری فورڈ اس نتیجے پر پہنچے کہ خود کو یہودی کہنے والوں میں سے مخصوص چند ہی بابل میں اور مذکورہ یہودی اسرائیلیوں کی اولاد ہیں۔ فورڈ نے یہ ثابت کیا کہ منتخب قوم کا لبادہ اوڑھ کر یہ لوگ ہر قسم کے جرائم کرتے ہیں۔ یہ تیزی سے امریکہ کا انتظامی اور سیاسی کنٹرول بھی حاصل کرتے جا رہے ہیں۔ تحقیق بتاتی ہے کہ یہ یہودی 2 نسلی گروہوں کی اولاد ہیں جو سفاروی، مشرقی اور اشکازی کہلاتے ہیں۔ سفاروی میں صرف 5% ہیں اور ان کی کل تعداد 50,000 ہے۔ یہ اسپین، ترکی، مشرقی مغربی یورپ کے یہودی ہیں، جبکہ اشکاری مشرقی یورپ کے خزرہ ہیں، یہ 95% ہیں، اور 2 کروڑ ہیں جو جنوبی روس سے آئے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ گزشتہ باب میں بتایا گیا ہے کہ قرآن میں جس جگہ یہود کا ذکر ہے وہاں مراد یہودی ہیں، اور جس جگہ بنی اسرائیل کا ذکر آیا ہے وہاں بنی اسرائیل ہی مراد ہیں۔ آگے قرآن پاک سے جو کچھ دیا جا رہا ہے اس بات سے مزید واضح ہو جائے گا کہ قرآن میں یہود و نصارہ کو مشترکہ طور پر مخاطب کیا گیا ہے، مگر یہودی اور بنی اسرائیل کا نام یا ذکر کسی جگہ بھی یکجا نہیں ہے۔ یہود کا ذکر بنی اسرائیل کے مقابلے میں بہت کم آیا ہے، تاہم ہر جگہ اس کے بارے میں رویہ سخت ہے اور انہیں عذاب الہی کی خبر دی گئی ہے، جبکہ بنی اسرائیل کے حوالے سے الفاظ نرم ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ انتباہ کے ساتھ ساتھ انہیں سمجھا رہا ہے۔ یہود کا ذکر۔ سورۃ بقرہ کی پہلی بار یہود کا ذکر آیا۔ اس سورت کی کئی ایک آیات میں ان کا تذکرہ ہے۔ سورہ المائدہ میں 4 مقامات پر یہودیوں کو مخاطب کیا گیا ہے، ایک بار سورہ توبہ میں نام لے کر یہودیوں کو پکارا گیا ہے۔ قرآن میں غالباً یہی وہ مقامات ہیں جہاں یہود کا نام لیا گیا ہے، اور کچھ مقامات پر ذکر تو ہے مگر براہ راست ان سے مخاطب نہیں کیا گیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک وہ یہودی نہ ہو یا عیسائیوں کے مطابق عیسائی نہ ہو۔ ان کی خواہشات میں ان سے کہو کہ دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ آیت نمبر 113 کے مخاطب بھی یہودی اور عیسائی دونوں ہیں۔ رب کریم نے فرمایا کہ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں، اور اس قسم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے۔ یہ جن اختلافات میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ قیامت کے روز کر دے گا۔ آیت نمبر 120 میں بتایا گیا ہے کہ یہودی اور عیسائی ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو۔ صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے۔ سورہ معاہدہ میں آیت نمبر 18، 51، 64 اور 82 میں یہود کو تنبیہ کی گئی ہے۔ آیت 18 میں یہود اور نصارہ کے اس دعوے کا ذکر ہے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چہیتے ہیں۔
رب رحمان نے فرمایا کہ ان سے پوچھو پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ در حقیقت تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اور انسان پیدا کیے ہیں۔ وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے، جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ آیت 51 میں مولا کریم نے واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ، یہ آپس میں ہی ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اور اگر تم میں سے کوئی انہیں اپنا رفیق بناتا ہے تو پھر اس کا شمار بھی انہی میں ہے۔ یقیناً اللہ ظالموں کو رہنمائی سے محروم کر دے۔ آیت 64 اس طرح سے کہ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور باندھے گئے ہیں، ان کے ہاتھ، اور لعنت پڑی ان پر اس بکواس کی وجہ سے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں اور جسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ آیت 82 میں فرمان ربی ہے، تم اہل ایمان کی عداوت میں یہود اور مشرکوں کو سب سے زیادہ سخت پاؤ گے، اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصاری ہیں۔ اس وجہ سے ان عبادت گزاروں، عالموں اور تاریک الدنیا فقرہ پائے جاتے ہیں، اور انہی میں غرور نفس بھی نہیں ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 یہود سے متعلق ہے۔ اس میں یہودی اور عیسائیوں کے اس دعوے کا ذکر ہے کہ حضرت عزیز علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ باری تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پہلے اپنے سے پہلے کے کفر میں مطلع ہونے والوں کو دیکھا دیکھی وہ بھی اپنی زبانوں سے یہ بے حقیقت باتیں نکالتے ہیں، اور ان پر خدا کی مار، یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے۔ بنی اسرائیل کا ذکر۔ بنی اسرائیل کا ذکر سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ مائدہ، الاعراف، یونس، بنی اسرائیل، طلاء، الحشر، السجدہ، القراف، الخلقہ اور الحقاف میں وغیرہ میں ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 میں بنی اسرائیل کو وہ نصیحت یاد دلائی جا رہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی تھی۔ باری تعالیٰ نے ان سے کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے پورا کرو، اور تمہارے ساتھ جو میرا عہد تھا وہ میں پورا کروں گا، اور مجھ سے ڈرو۔ اگلی آیت میں فرمایا گیا ہے کہ میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ، یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے ساتھ پہلے سے موجود ہے، لہذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ۔ آیت 83 میں بنی اسرائیل کو یاد دلایا گیا اور کہا گیا ہے کہ یاد کرو، ہم نے اسرائیل کی اولاد سے پختہ عہد دیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، مگر تھوڑے سے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو۔ واضح رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر جن بنی اسرائیل نے ایمان کی دعوت قبول کی ان کی تعداد 10 سے زیادہ نہیں تھی۔ باری تعالیٰ غالباً اس تعداد کا ذکر کر رہے ہیں۔ آگے البقرہ کی آیت 142 میں بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے رب کریم نے انہیں وہ نعمت یاد دلائی جس سے انہیں نوازا گیا، جبکہ انہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی گئی تھی۔ تاہم انہیں اس دن سے ڈرنے کے لیے بھی کہا گیا جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا اور نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، کوئی سفارش کام نہیں دے گی اور مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد نہیں پہنچ سکے گی۔ آیت نمبر 246 میں بنی اسرائیل کو وہ واقعہ یاد دلایا گیا جب انہوں نے لڑنے کا وعدہ کیا مگر ایک قلیل تعداد کے سوا سب منہ پھیر گئے۔ اگلی آیت میں طالوت کی بادشاہت کا تذکرہ ہے اور ان دونوں واقعات کا اگلے ابواب میں ذکر موجود ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت 93 میں بتایا گیا کہ بنی اسرائیل کے لیے وہ ساری چیزیں حلال تھیں جو شرع محمدی کے مطابق حلال ہیں، البتہ بنی اسرائیل نے نزول سے تورات سے پہلے خود ہر کچھ چیز حرام کر لی تھی جن کے بارے میں ان سے تورات سے ثبوت مانگا گیا تھا۔ المائدہ کی آیت 70 سے 72 تک بنی اسرائیل سے لیے گئے عہد کا ذکر ہے۔ ان کی جانب رسول بھیجے گئے مگر انہوں نے کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا۔ سورۃ الاعراف میں نبی بنی اسرائیل کو سمندر سے گزرنے اور پھر ایک بت پرست قوم کو دیکھ کر حضرت موسیٰ سے اسے اپنے لیے بھی ایک معبود بنا دینے کی خواہش کا بیان ہے۔ سورہ یونس کی آیت 90 میں بھی بنی اسرائیل کو سمندر سے گزارنے کا ذکر ہے۔ اس سورت کی آیت 93 میں رب کریم نے فرمایا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا، انہیں نہایت عمدہ وسائل حیات عطا کیے، پھر انہوں نے وقت تک ہم اختلافات نہیں کیا جبکہ ان کے پاس علم آ چکا تھا۔ یقیناً تیرا رب قیامت کے دن ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 2 موسیٰ کو کتاب دینے اور بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنانے کا ذکر ہے، مگر ساتھ ہی تاکید کی گئی تھی کہ میرے سوا کسی اور کو اپنا وکیل نہ بنانا۔ آیت 4 کے مطابق پھر ہم نے اس کتاب میں بنی اسرائیل کو متنبع کر دیا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم پھیلاؤ گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔ آگے ان موقع کا ذکر ہے۔ سورۃ
اتخان کی آیت 30 میں فرمایا گیا کہ بنی اسرائیل کو ہم نے سخت ذلت کے عذاب سے فرعون سے نجات دی جو حد سے گزر جانے والوں میں سے ہے، فی الوقت بڑے اونچے درجے کا آدمی تھا۔ اگلی آیت میں انہیں دنیا کی دوسری قوموں پر ترجیح دینے کا ذکر ہے۔ اور بھی کئی مقامات پر بنی اسرائیل کو مخاطب کیا گیا ہے، تاہم یہ مخصوص مثالیں پیش کرنے کے لیے چند آیات کا ترجمہ یا مفہوم دیا گیا ہے تاکہ قاری کو اس کے سارے معاملے کا بہتر طور پر اندازہ ہو سکے۔ اب چلتے ہیں حصہ دوم، گریٹر اسرائیل، عرض موادہ۔ آج نہیں مگر ماضی میں بھی یہودی اسے گریٹر اسرائیل ہی قرار دیتے تھے۔ آج ان کے نظریہ اس سے آگے یعنی تسخیر عالم ہے۔ مگر یہ عرض موعدہ ہے کیا؟ یہودیوں کے مطابق یہ وہ سرزمین ہے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا، لیکن یہ وعدہ کس نے کیا؟ اسرائیلی یا یہودی روایت کے مطابق خدا نے یہ وعدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بعد میں ان کے بیٹے حضرت اسحاق اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کیا، جن کو اسرائیل کا نام دیا گیا تھا، اور توریت کہتی ہے کہ یہ نام خود خدا نے دیا ہے۔ یہودی اس بنا پر اسے مقدس سرزمین قرار دیتے ہیں کیونکہ ان کے بقول یہ عطیہ خداوندی ہے۔ بقول تورات خدا نے یہ وعدہ بار بار اور 55 بار اس کا اعادہ کیا ہے۔ اس کا یہ دعویٰ توریت کی ابواب کی بنا پر ہے، جس میں پیدائش، خروج اور 5ویں کتاب کے باب شامل ہیں، اور کہا گیا ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ 3500 سال قبل کا وعدہ اگر خدا کا وعدہ ہے تو پھر یہ اب تک پورا کیوں نہیں ہوا؟ یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے 40 سالہ دور کے سوا یہودیوں کو کبھی اس سرزمین کی سرحدیں نہیں مل سکیں، اور اس دور میں بھی یہ مکمل سرزمین ان کے قبضے میں نہیں ہے۔ البتہ کچھ علاقوں میں بھی حضرت سلمان کا قبضہ تھا جو ارض موعدہ کا حصہ نہیں تھے۔ یہ بحر مردار کے مشرق میں مواب، عموان اور ایدم ہیں۔ یہ علاقے آج کل اردن میں شامل ہیں، اور دوسری جانب فلسطین میں شامل غزہ کا علاقہ بھی نہیں لی گیا جو ارض موعدہ کا حصہ تھا۔ اگر یہی ارض معاہدہ تھی تو اس سے پہلے صدیوں تک در بدر ہونے والے جنگلوں اور بیابانوں میں بھٹکنے والے یہودیوں کو ایک بار پھر اسی مقدر کا شکار ہونا پڑا۔ تورات میں بھی یہ مرقوم ہے کہ ان کے ساتھ وعدہ مشروط تھا، اور وہ شرط موسوی شریعت کو بروکار لانے کی تھی۔ اگر یہ قوم نسل در نسل اس شرط سے روگرانی کرتی رہی، یہی وجہ ہے کہ بعض کتب کے مطابق ان کی نافرمانیوں اور بدعمالیوں کی بنا پر انہیں اس سرزمین سے محروم ہونا پڑا۔ آگے بڑھنے سے پہلے عرض معاہدہ اور اس کے حکمرانوں کا مختصر سا ذکر ہو جائے۔ یہ سرزمین کنعان تھی جس کے یہودی دعوے دار تھے اور اب تک ہے۔ قبل مسیح کنعان کوئی غریب ملک نہیں تھا۔ یہاں کے لوگ کھاتے پیتے تھے، یہاں غلہ، شہد، شراب اور روغن کا کاروبار ہوتا۔ یہ ملک ان اشیاء کا بڑا برآمد کنندہ تھا۔ جغرافیائی طور پر بھی اس کی اہمیت مسلم تھی، اور اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ ایشیا اور افریقہ کے سنگم پر تھا۔ یہ ملک تہذیبوں کا بھی گوارا تھا، اور یہ لوگ ہمسایہ ممالک شام، مصر، میسوپوٹیمیا، فونیکا کی تہذیبوں میں بھی خود میں سموئے ہوئے تھے۔ ملخص کے دونوں ممالک کا آج وجود نہیں۔ یہ اس دور کی طاقتیں تھیں۔ کنعان میں کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی، بلکہ زیادہ تر شہری حکومتیں ہی نظام چلا رہی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ کی آمد کے قبل 2500 سال قبل تک اس کا کوئی بھی شہر موجود نہ رہا، جس کی وجہ خانہ جنگیاں تھیں۔ ان میں بہت زیادہ قتل و غارت ہوئی اور لوگ تنگ آ کر خود ہی شہر چھوڑ گئے۔ صرف شام ایسا ملک تھا جو شہروں کی تخریب سے متاثر نہ ہوا، تاہم پرانے شہر زیادہ عرصہ تک ویران نہ رہے، اور 2000 سال قبل مسیح تک یہ پھر سے آباد ہو چکے تھے۔ تاہم ہر شہر کی اپنی انفرادیت تھی، اور ان کی آپس میں بھی کوئی خاص تعلقات نہیں تھے۔ 19ویں سے 12ویں صدی قبل مسیح کے دوران یہ علاقے مصر کے اقتصادی تسلط میں آ گئے، کیونکہ مصر نے شام تک اپنا اثر بڑھا لیا تھا، اور یہ علاقے بھی اس میں آتے تھے۔ فرعون اکثر کنعانیوں پر یلغار کرتے رہتے، لیکن اس کا مقصد علاقوں پر قبضہ نہیں بلکہ اقتصادی بالادستی کا حصول تھا۔ تاہم کنعانیوں کو غلام بنانے کے لیے ان کی خواہش کبھی پوری نہ ہو سکی۔ 12ویں صدی کے بعد مصر کی اقتصادی بالادستی بھی برقرار نہ رہ سکی۔ ہمسایہ میسوپوٹیمیا میں بھی طاعون اور قحط پھیل گیا۔ یہ ریاستیں ختم ہو گئی اور ایک نئی فلسطینی ریاست وجود میں آ گئی، اور ان کی 5 شہری ریاستیں اسقلون، اشدو، اقران، جات،
اور غزرہ کنانیوں پر حکمرانی کر رہی تھی۔ انہوں نے مصر پر بھی حملہ کر دیا مگر غلامی ان کا مقدر ٹھہری۔ 11ویں صدی قبل مسیح کنعان کے لیے ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ اس کو اسرائیل کی بادشاہت کا سامنا کرنا پڑا جو بڑی ہی نہیں تھی، آج کی طرح اس وقت بھی جاج طاقت تھی، اور اس طاقت کی وجہ سے علاقے کا مقدر بدل گیا۔ اسرائیلی دراصل میسوپوٹیمیا کے باشندے تھے جو آ کر کنعان میں آباد ہو گئے، لیکن قحط برداشت نہ کر سکے جو 17ویں اور 18ویں صدی قبل مسیح کے وسط میں آیا تھا۔ چنانچہ ان کے 12 قبیلوں نے یہاں سے کوچ کیا اور مصر چلے گئے، جہاں انہوں نے پہلے تو خوشحالی دیکھی اور آخرکار مصریوں یا قزبتیوں کے غلام بن گئے۔ ان کی یہ غلامی 4 صدیاں برقرار رہی۔ آخرکار 12ویں صدی قبل مسیح کے وسط میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں مصر سے نکال لائے، اور یہ 12 قبیلے وہی ہیں جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کے نام سے تھے۔ ان قول کے مطابق خدا نے انہیں ارض معدہ میں لے جانا تھا، لیکن ہوا یہ کہ یہ لوگ یعنی بنی اسرائیل میں اپنی مسلسل نافرمانیوں اور بدعمالیوں کی بنا پر صحرائے سینا میں پھنس کر رہ گئے، اور سرز و شاداب ارض معدہ ان کا خواب ہی رہا۔ ارض معدہ کا وعدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی تھا، لیکن مصر سے نکلنے کے بعد ان کے ساتھیوں کا رویہ انتہائی مایوس قوم تھا، لہٰذا وہ بھی اپنی باقی زندگی آرام و سکون سے نہ گزار سکے، جبکہ انہیں کوئی سلطنت بھی میسر نہ ہوئی۔ ان کی قوم یعنی یہودی یا بنی اسرائیل بھی در بدر رہے، جنگلوں، بیابانوں، ویرانوں اور صحراؤں میں انہوں نے 40 برس گزارے۔ سوال یہ ہے کہ ارض معدہ اگر اللہ کا وعدہ تھا تو پھر یہ کیوں پورا نہ ہو سکا؟ اس کا جواب یہودی ہی بہتر انداز میں دے سکتے ہیں۔ صدیوں قبل کیا گیا وعدہ اب تک کیوں پورا نہیں ہوا؟ ایسا لگتا ہے کہ یہ وعدہ خود ساختہ تھا۔ خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کے ایک کمانڈر جوشع شیوا نے کوشش کی اور اسرائیلیوں کو لے کر خدا کے نام اور تلوار کے زور پر یلغار کی، مگر وہ بھی پورے کنعان کو تسخیر نہ کر سکے۔ انہوں نے جو علاقہ فتح کیا اسے یہودیوں کے 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ 1200 قبل مسیح میں ہونے والی ان جنگوں میں بقول انجیل زبردست خون ریزی ہوئی، اور جہاں تک ہو سکا مزاحمت کرنے والوں کو تلوار کی دھار پر رکھ دیا گیا۔ مفتوحہ علاقوں کی تقسیم کے وقت بنیامین اور یہودا کے جو علاقے ملے، ان میں سے ایک شہر ایسا بھی تھا جس پر قبضہ نہیں کیا جا سکا، اور یہ شہر یروشلم یا بیت المقدس تھا۔ اس شہر پر بیبیسیوں کی حکومت تھی۔ اگر تورات کا بطور مطالعہ کیا جائے تو اسے دشمن شہر قرار دیا گیا ہے، اور بعد میں مقدس مذہبی شہر بن گیا۔ حضرت داؤد کا زمانہ آتا ہے تو دوسری طرف جناب ایک یہودی حکمران ساول کا بھی نام آتا ہے۔ ان دونوں حکمرانوں کی آپس میں نہ بن سکی، اور اس زمانے میں فلسطین کے ساتھ برسر پیکار ساول کو اپنی ہی قوم کی آپس کی ریشہ دوانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت داؤد کے بعد حضرت سلمان علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے۔ یہ وہی دور ہے جو یہودیوں کے لیے سنہری تھا، اور ارض معدہ کے بارے میں ان کا یہ خواب کافی حد تک پورا ہوا۔ حضرت سلمان کے بعد ان کے بیٹے نے حکمرانی سنبھالی، مگر ان کی نااہلی نے پوری سلطنت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ جب خود 12 یہودی قبیلوں کی حالت میں بھی ایک دوسرا مسئلہ تھے، کیونکہ ان میں سے صرف 2 قبیلے توحید پرست رہ گئے تھے اور باقی 10 نے پھر سے بت پرستی اپنا لی تھی۔ اس صورت میں حال میں خدا ان سے کیسے خوش ہو سکتا ہے؟ انہیں کیسے پسندیدہ قوم قرار دیا جا سکتا ہے؟ ان کی نافرمانیاں ہی تھیں جن کی بنا پر وہ غلامی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوئے، اور اس میں نمایاں عرصہ قبضیوں یا مصریوں کی غلامی کا تھا۔ یہ لوگ فرعونوں کے دیس میں مشقت اور بیگار کاٹتے رہے، اور کہیں 400 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں مصر سے نکال کر لے گئے اور ان کا عرصہ غلامی ختم ہوا۔ لیکن اس کے بعد دوسری قسم کے مسائل و مصائب ان کے منتظر تھے جس کی ذمہ دار یہ قوم خود تھی۔ ان کی آپس کی لڑائیوں کے علاوہ انہوں نے اپنے محسنوں کو بھی نہ بخشا جنہوں نے ان مظلوم قوم کو پناہ دی تھی۔ یہودیوں کی ساری پریشانی کی وجہ اس عہد سے رودگانی ہے جو انہوں نے خدا سے کیا تھا، اور دوسری طرف ان کی بدعمالیوں اور ریشہ دوانیاں بھی ان کے آڑے آتی رہیں۔ بظاہر خود خدا کی یہ پسندیدہ قوم ہمیشہ خدا کے غضب کا شکار رہی اور آج تک ہے، لہٰذا ہم آسانی سے کہہ سکتے ہیں ارض معدہ کا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا جس سے ان دنوں انہوں نے گریٹر اسرائیل کا نام دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ارض معدہ ہے کہاں اور اس کی سرحدیں کون سی ہیں؟ ارض معدہ دراصل کنعان کی سرزمین ہے۔ 3500 سال قبل یہاں کرانی آباد تھے۔ اسرائیلی روایت کے مطابق اس علاقے کا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد بھی کچھ انبیاء سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تورات میں جو کچھ کہا گیا ہے اس کا جائزہ لیں تو یہ حدیں اس طرح بنتی ہے: بحیرہ احمر
علاوہ سے بحیرہ روم تک، بحیرہ روم ان دنوں کافی ناموں سے جانا جاتا ہے۔ تورات میں اسے بحر اعظم کہا گیا ہے، جبکہ یہی غربی سمندر اور بحر فلسطین بھی تھا۔ جنوبی لائن میں دریائے مصر یا وادی مصر سے لبنان اور شام کے ذریعے شمال تک کے دریائے فرات تک، اور پھر اسی سمت میں جولان کی پہاڑیوں کے ساتھ ساتھ جن کے دامن میں پیرگلی اور جو دمشق آتے ہیں۔ یہاں یہ بات پیش نظر ہے کہ دریائے مصر دریائے نیل نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں مختلف دریائے، اور مصر کا دارالحکومت قاہرہ بھی ان حدوں کے اندر آ جاتا ہے۔ شاید یہی وجہ رہی ہے کہ حال ہی میں مصری حکومت نے دارالحکومت کو تبدیلی کا فیصلہ کیا ہے اور اس مقصد کے لیے ایک نیا شہر بسانے کا اعلان کیا ہے۔ عین ممکن ہے کہ مصری حکومت اسرائیلی دعووں پر یقین کیے بیٹھی ہو۔ جولان کے جنوب میں دریائے اردن کا مشرقی کنارہ بھی ارض معدہ کا حصہ ہے۔ یہ دریا لبنان کی پہاڑیوں سے نکلتا ہے اور یہاں سے یہ بحر گلی تک جاتا ہے اور پھر سمندر کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہوئے بحیرہ مردار میں گر جاتا ہے۔ تورات میں بہت سے ایسے علاقوں کا نام بھی شامل ہے جن کے بارے میں آج کے دور میں کوئی آگاہ ہی نہیں ہے۔ ان کے متعلق خدا ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیلی آج تک مکمل ارض موعودہ حاصل نہیں کر سکا اور نہ کر سکے گا۔ تورات میں اس سرزمین کے علاقوں کی کئی جگہ کا ذکر ہے، مگر ہر جگہ یہ ذکر ایک سا نہیں ہے۔ اس میں بعض جگہ کچھ رد و بدل بھی موجود ہے۔ جہاں تک اس سرزمین بیان کی گئی ہے حدود یا سرحدوں کا تعلق ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ارض معدہ بحر احمر کے قریب علائد سے شروع ہوتا ہے اور یہ اس کے جنوبی سرحد جو غزہ کے جنوب میں بحر روم تک جاتی ہے، وہاں سے ساحلی پٹی کے ساتھ ساتھ شمال میں لبنانی علاقے سدوم تک اور اس کی مغربی سرحد ہے۔ شمال میں دریائے فرات کو شمالی سرحد اور دریائے اردن کے ساتھ ساتھ مشرقی سرحد قرار دی گئی ہے۔ اس کی حدود میں وہ فلسطینی علاقہ بھی شامل ہے جو مغربی کنارے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ علاقہ جودیہ، اسمارہ اور غزہ ہے۔ اگر خدا کا کوئی وعدہ تھا تو وہ کب کا ختم ہو چکا ہے، کیونکہ یہودیوں نے اس وعدے کی تکمیل کی شرط کی طرف کبھی توجہ نہیں دی تھی۔ یہ قوم ابھی تک اسی خوش فہمی ہے کہ وعدہ خداوندی برقرار رہا ہے اور انہیں مرکوزہ سرزمین یا سلطنت مل جائے گی۔ اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت سلمان علیہ السلام کے زمانے میں اس سلطنت دی تھی، مگر یہ نااہل ثابت ہوئے، لہذا ان سے ملک چھین لیا گیا۔ اب وہ اسے درخود اتنا سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اسی لیے وہ دنیا بھر سے یہودیوں کو اسرائیل لا رہے ہیں اور انہوں نے ایک باقاعدہ محکمہ یا ادارہ قائم کر رکھا ہے جو مختلف ممالک کے یہودیوں کو اسرائیل میں آباد ہونے کی ترغیب دیتا ہے اور انہیں سہولتیں بھی پیش کرتا ہے۔ اب تک لاکھوں یہودی لائے جا چکے ہیں جن کی آباد کاری کے لیے نئی بستیاں بنائی جا رہی ہیں۔ اس مقصد کے لیے مظلوم فلسطینیوں کی املاک اور زمین کو ہتایا جا رہا ہے، اور اسرائیلی رہنما بار بار کہتے ہیں کہ وہ سلطنت حاصل کر لیں گے اور اس پوری زرزمین میں داخل ہو جائیں گے جس کا خدا نے وعدہ کیا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ رادہ درگاہ قوم ابھی مزید کتنی صدیاں اس آس اور امید میں زندہ رہتی ہے۔ انجیل کیا کہتی ہے؟ یہ تو تھی تاریخ اور دعووں کی بات، یہ ساری بنیاد انجیل پر رکھی گئی تھی، لہٰذا یہ جاننا ضروری ہے کہ انجیل کیا کہتی ہے۔ انجیل کے کئی ابواب میں اس ارض معدہ کا نام ہے، کہیں واضح، کہیں اشارتاً اور کہیں یقین دہانیوں کی صورت میں۔ یہ سب کچھ اگر دینا چاہیں تو ہمیں اپنی تنگی دامان کا احساس ہے، لہٰذا آج صرف 2-3 ابواب کا ذکر کیا جا رہا ہے، وہی کافی ہیں، باقی سب اس کی تکرار ہے۔ یہودی بنیادی طور پر عہد نامہ حقیق یعنی تورات کے 3 ابواب کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ تینوں ابواب پیدائش، خروج اور حزقیل ہیں۔ ان کے ابواب میں خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے وارثوں کو ایک وسیع سرزمین دینے کا وعدہ کیا تھا۔ اس وقت انجیل ہمارے سامنے ہے، لہذا دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا لکھا ہے۔ کتاب کی پیدائش کے 15ویں باب میں لکھا گیا ہے کہ ابراہیم نے کہا، اے خداوند تو مجھ کو کیا دے گا، حالانکہ میں بے اولاد ہو جاتا ہوں اور میرے گھر کا مختار یہ مشکی ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ تو نے مجھے فرزند نہ دیا، اور دیکھ میرا خانہ زادنوں کو میرا وارث ہوگا، اور دیکھ خداوند اس سے ہم کلام ہو اور کہا کہ وہ تیرا وارث نہ ہوگا، مگر جو تیری صلیب سے پیدا ہوگا وہی تیرا وارث ہوگا۔ پھر وہ اس کو باہر لے گیا اور کہا کہ آسمان کی طرف نگاہ کر اور ستاروں کو گن اگر تو انہیں نہیں گن سکے، اور کہا گیا کہ تیری اولاد ایسی ہی ہوگی۔ ابراہیم خداوند پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے
راستی محسوب ہوا۔ تب اس نے کہا کہ میں خداوند ہوں جو تجھے کلدانیوں کی اور سے نکال لایا کہ تجھے یہ زمین میراث میں دوں۔ اور اس نے کہا کہ اے خداوند میں کیسے جانوں گا کہ میں اس کا وارث ہوں۔ آگے خداوند کے جواب میں ایک تمثیل بیان کی گئی۔ آگے ابراہیم کا رویہ یعنی خواب کے عنوان کے تحت پھر بھی یہی معاملہ درپیش ہے۔ اس طرح سے بیان کیا گیا، اور جب آفتاب غروب ہونے لگا تو ابراہیم کو گہری نیند آئی اور بڑی ہولناک تاریکی اس پر چھا گئی، اور اس کو کہا گیا کہ یقین جان لے تیری اولاد ایک غیر ملک میں پردیسی ہوگی اور وہ وہاں کے لوگوں کی غلام بنے گی، اور وہ 400 برس تک اس کو دکھ دیں گی۔ پھر میں اس قوم کو عدالت کروں گا جس کی وہ غلام ہوگی، اور اس کے بعد وہ بڑی دولت لے کر نکلیں گے اور بڑی سلامتی سے اپنے باپ دادا سے جا ملیں گے اور اچھی بڑی عمر میں گاڑا جائے گا، مگر چوتھی پشت میں وہ پھر یہاں آئیں گے کیونکہ اموائیوں کے گناہ ابھی پورے نہیں ہوئے۔ جب سورج ڈوبا اور اندھیرا ہو گیا تو دیکھو ایک تنور جس سے دھواں اٹھتا تھا اور ایک جلتی ہوئی مشعل ان کے ٹکڑوں میں تمثیل بیان کیے گئے تھے کہ بیچ میں سے گزری، اور اس دن خدا نے ابراہیم سے عہد کر کے کہا کہ میں تیری اولاد کو یہ زمین دوں گا، مصر کے دریا سے لے کر بڑے دریائے فرات تک، یعنی کنی، خنزی، قدمونی اور حتیٰ کہ فرزی، رفائی اور اموی، کنائی اور جاموشی اور بیوسی بھی۔ باب 35 میں حضرت یعقوب علیہ السلام سے وعدے کیے جا رہے ہیں۔ خدا نے اس سے کہا کہ تیرا نام یعقوب ہے، پر آگے کو تیرا نام یعقوب نہ ہوگا بلکہ تیرا نام اسرائیل ہوگا، سو اس نے اس کا نام اسرائیل رکھا۔ پھر اس خدا نے اس سے کہا کہ میں خدائے قادر ہوں، تو برمند ہو اور بہت ہو جا، قوم بلکہ قوموں کے گروہ تجھ سے پیدا ہوں گے اور بادشاہ تیری سلیب سے نکلیں گی۔ جو سرزمین میں نے ابراہیم اور اسحاق کو دی سو میں تجھے بھی دوں گا، اور تیرے بعد تیری نسل کو بھی یہی ملک دوں گا۔ تب خدا اس کے پاس سے اوپر چلا گیا، اور یعقوب نے اس جگہ جہاں خدا اس سے ہم کلام ہوا تھا پتھر کے ایک ستون پر یادگار کھڑا کر دیا اور اس پر پتاون اور تیل ڈالا۔ یعقوب نے اس جگہ کا نام جہاں خدا اس سے ہم کلام تھا بیت ایل رکھا۔ آگے حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں کا ذکر ہے جن کے بقول تورات عرض مواد ملے تھی۔ یعقوب کے 12 بیٹے تھے۔ لیا کے بیٹے روبین، یعقوب کا پلہوٹا اور شامون اور لادی اور یہود اور ایشاکر۔ راحیل کے بیٹے یوسف، بنیامین، راحیل کی لونڈی بلہا کے بیٹے دان، تفتالی اور لیہ کی لونڈی زلفا کے 4 جاد اور آصر۔ یعقوب کے بیٹے جو فدان اور آرام ہند پیدا ہوئے تھے۔ حزیقان کے باب میں 47 اور 48 میں اس سرزمین میں تقسیم کا بڑا تفصیل سے ذکر ہے۔ باب 47 میں کچھ دوسری باتوں کے بعد لکھا گیا ہے کہ مالک خداوند یوں فرماتا ہے کہ وہ سرحد ہے جس کے مطابق تم یوسف کو 2 حصے دے گی اور اسرائیل کو 12 قبیلے کے لیے ملک کو میراث کے طور پر تقسیم کرو گے، اور تمہیں اس کی جس کی بابت میں اپنا ہاتھ اٹھایا ہے تمہارے باپ دادا کو دے دوں گا۔ یکساں میراث پاؤ گے، یہ ملک تمہاری میراث ہوگا۔ ملک کی حدیں یہ ہیں: شمال کی طرف بحر اعظم سے لے کر حتون سے ہوتی ہوئی حمایت مدخل تک، صدا، بیروتا، سبرائم سے جو دمشق اور حمایت کے علاقوں کے مابین ہے، حضر انیون جو ہوارن کے علاقے میں ہے، یوں سرحد سمندر سے حضر انون تک ہوگی۔ دمشق اور حمایت کی شمال کی جانب یہی ہے۔ شرقی جانب میں حضر انون سے لے کے خوراسان دمشق کے مابین، جلوہ اور اسرائیل کے سرزمین کے درمیان بحر شرق اور تارما تک اردن تک سرحد ہوگی۔ مشرق کی جانب یہی ہے، اور جنوب میں نجبہ کی طرف تمارا سے لے کے امریہ قادشیہ کے چشمے تک اور مصر کی وادی سے ہوتی ہوئی بحر اعظم تک نبھا کی طرف جنوبی جانب ہوگی۔ اس سرحد سے لے کر حمایت کے مدخل تک بحر اعظم مغربی ہوگا، مغربی جانب یہی ہے۔ ذیل کے طریقے سے تم اسرائیل کے قبائل کے مطابق ملک کو بانٹ لو گے، اور تم اپنے لیے اور پردیسیوں کے لیے تمہارے درمیان بستے ہیں اور جن کی اولاد تمہارے درمیان پیدا ہوئی ہے اس قرار سے تقسیم کرو گے۔ وہ تمہارے لیے بنی اسرائیل میں وطنیوں کی مانند ہوں گے، اور اسرائیل کے قبائل کے درمیان ان کی میراث تمہارے ساتھ ہوگی، اور جس قبیلے میں کوئی پردیسی بستا ہوگا تم اس میں سے اسے میراث دو گے۔ مالک خداوند کا فرمان یوں ہی ہے۔ آگے باب 48 میں حضرت یعقوب کے 12 بیٹے اور دیگر میراث کی تقسیم کی تفصیل دی گئی ہے، اور قبائل کے نام یہی ہیں: انتہائی شمال پر حتنون کے رستے کے ساتھ ساتھ حمایت کے مدخل سے ہوتے ہوئے حصر انون تک، جس شمال میں دمشق اور حمایت کے علاقے ہیں،
شرق سے غرب تک دان کے لیے ایک حصہ، اور دان کے علاقے کے پاس شرق سے مغرب تک عاشرہ کے لیے ایک حصہ، اور عاشرہ کے علاقے کے پاس شرق سے اور غرب تک نفتالی کے لیے ایک حصہ، اور نفتالی کے علاقے کے پاس شرق سے غرب تک منسا کے لیے ایک حصہ، اور منسا کے علاقے کے پاس شرق سے غرب تک افراہیم کے لیے ایک حصہ، اور افراہیم کے علاقے کے پاس شرق سے غرب تک روبین کے لیے ایک حصہ، اور روبین کے علاقے کے پاس شرق سے غروب تک یہود کے لیے ایک حصہ ہے۔ اور یہود کے علاقے کے پاس شرق سے غرب تک کا نظر کا وہ حصہ ہوگا جو تم وقف کرو گے، اس کا عرض 25,000 اور طول شرق سے غرب تک باقی حصوں میں سے ایک کے برابر ہوگا، اور مقدس اس کے وسط میں ہوگا، اور نظر کا وہ حصہ جو تم خداوند کے لیے وقف کرو گے 25,000 لمبا اور 20,000 چوڑا ہوگا۔ اس میں کاہنوں کے لیے مقدس نظر کا حصہ ہوگا، شمالاً 25,000 لمبا، غروباً 10,000 چوڑا، شرقاً 10,000 چوڑا، اور جنوباً 25,000 لمبا۔ خداوند کا مقدس اس کے وسط میں ہوگا، اور یہ بنی صادق میں سے ان کا مخصوص شدہ کاہنوں کے لیے ہوگا، جو میری خدمت میں قائم رہیں گے اور لاویوں کی طرح بنی اسرائیل کی برگشتی کے وقت گمراہ نہ ہوئے، اور ملک کی نظر میں سے لاویوں کے علاقے سے ملا کہ یہ ان کے لیے نظر کا حصہ ہوگا، جو نہایت مقدس ٹھہرے گا، اور کاہنوں کے علاقے اور مستقل لاویوں کا حصہ ہوگا۔ طول میں 25,000 اور اس میں 10,000 کلو لمبائی، 25,000 چوڑائی، 20,000 ہوگی، اور اس میں سے کچھ نہ بچیں گے اور نہ تبدیل کریں گے، اور زمین کے پہلے پھل انتقال نہیں کیے جائیں گے، کیونکہ وہ خداوند کے لیے مخصوص ہیں۔ اور باقی کا 5,000 چوڑا جو 25,000 طویل سے رہا ہے، وہ انواع شہر اور شاملات کے لیے ہوگا، عام جگہ ہوگا، اور شہر کے اس وسط میں ہوگا، اور اس کے ناب میں یہ شمال کی طرف 4,500، جنوب کی طرف 4,500، مشرق کی طرف 4,500، اور مغرب کی طرف بھی 4,500، اور شمال کے نواحی شمال کی طرف 250، اور جنوب کی طرف 250، اور مشرق کی طرف 250، اور مغرب کی طرف 250 ہوگی۔ اور طول میں باقی جو مقدس نظر کے حصے مقابل، یعنی کہ 10,000 مشرق کی طرف اور 10,000 مغرب کی طرف، اس کا پھل شہر کے باشندوں کی خوراک ہوگا، اور شہر کے باشندے جو اس پہ رہیں گے اسرائیل کے تمام قبائل سے ہوں گے۔ نظر کا پورا 25,000 لمبا اور 25,000 چوڑا مربع ہوگا، تو اس مقدس نظر اور شہر کی ملکیت کے طور پر وقف کرو گے۔ جو باقی رہا وہ رئیس کا ہوگا، اور مقدس نظر کے حصے اور شہر کی ملکیت دونوں کی طرف نظر کے حصے کی 25,000 کے مقابلے میں شرق کی طرف اور 25,000 غرب کی طرف کا وہ علاقہ ہے جو قبائل کے علاقوں سے متصل ہے اور رئیس کا ہوگا۔ جس علاقے کے ایک طرف لاویوں اور شہر کی مملکتیں ہوں گی جو رئیس کے علاقے کے درمیان ہیں، اور دوسری طرف یہود اور بنیامین کے علاقے ہیں، وہ رئیس کا ہوگا۔ اب باقی قبائل کی بابت شرق سے غرب تک بنیامین کے لیے ایک حصہ، اور بنیامین کے علاقے کے پاس شرق سے غرب تک شمعون کے لیے ایک حصہ، اور شمعون کے علاقے کے پاس شرق سے غرب تک یسا کر کے ایک حصہ، اور یسا کے علاقے کے پاس شرق سے غرب تک زلبون کے لیے ایک حصہ، اور زلبون کے علاقے کے پاس شرق سے غرب تک جات کے لیے ایک حصہ، اور نجبہ کے طرف جنوبی سرحد جاوا کے علاقے سے ملک یہ تامار سے لے کے مریبہ قادسیہ کے چشمے تک اور مصر کی وادی سے ہوتی ہوئی بحر اعظم تک ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جس کو تم اسرائیل کے قبائل کے لیے میراث کے طور پر بانٹ لو گے، اور یہ ان کے حصے ہیں۔ مالک خداوند کا فرمان یوں ہی ہے، اور شہر کے مخارج یہ ہیں کہ شمال کی طرف پیمائش 4,500 شہر کے پھاٹک اسرائیل کے قبائل سے نامزد ہوگی، اور 3 پھاٹک شمال کی طرف یعنی زمین کا پھاٹک اور یہود کا پھاٹک اور لاوی کا پھاٹک، اور مشرق کی طرف کی پیمائش 4,500 اور 3 پھاٹک یعنی یوسف کا پھاٹک اور بنیامین کا پھاٹک اور دان کا پھاٹک، اور جنوب کی طرف کی پیمائش 4,500 اور 3 پھاٹک یعنی شمعون پھاٹک اور یسا کا پھاٹک اور زلبون کا پھاٹک، اور مغرب کی طرف پیمائش 4,500 اور 3 پھاٹک یعنی جاوا کا پھاٹک اور عشرہ کا پھاٹک اور نفتالی کا پھاٹک، اور اس کا کل محیط 18,000 ہوگا۔ اسی دن سے اس شہر کا نام یہ ہوگا خداوند وہاں ہے۔ تورات اور انجیل کی حقیقت۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہدایت اور راستی کی راہ دکھانے کے لیے 1.25 لاکھ کے قریب نبی، پیغمبر اور رسول اس دنیا میں بھیجے۔ بزرگان دین کی روایت ہے کہ 1,24,000 اور انجیل کے مطابق انبیاء اکرام کی تعداد 1,40,000 تھی، جن میں سے 300 سے کچھ زائد رسول تھے، اور انہی رسولوں کو صحائف اور کتب عطا کی گئی تھی جن میں اللہ تعالیٰ کے احکامات موجود تھے۔ روایت میں ہے کہ ان کی تعداد 100 سے زائد ہے، جن میں سے 4 بڑی کتابیں
باقی چھوٹی کتاب یا صحائف تھے۔ 4 بڑی کتابوں میں باری تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو شریعت عطا کی تاکہ وہ اسے امت پر نافذ کر سکیں۔ 3 کتب محدود علاقے اور محدود لوگوں کے لیے تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت لے کر آئے وہ جزیرہ نما عرب کے لیے نہیں بلکہ بنی نوع انسان بلکہ پوری کائنات کے لیے اور زمان و مکان کی قیود سے بالا تر تھی۔ یعنی قرآن نے امت محمدیہ کو جو شریعت عطا کی وہ ہر مقام اور ہر انسان کے لیے نافذ کی گئی۔ اس کے بعد تمام سابق شریعتیں منسوخ قرار پائیں۔ یہی وجہ ہے کہ باری تعالیٰ نے مذکورہ تمام کتب اور صاحب میں سے کسی کی نہیں، صرف قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری قبول کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ہی اسے نازل کرتے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، صرف قرآن ہی نہیں۔ مولا کائنات نے صاحب قرآن کی حفاظت کا بھی اپنے ذمے لی ہے۔ اس فرمان ربی سے پہلے صحابہ اکرام مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے پہرا دیا کرتے تھے۔ یہ حکم آنے پر انہوں نے پہرا اور حفاظت کی بجاوری ترک کر دی، کیونکہ اب روئے زمین پر کسی طرف سے کوئی خطرے کا ذرہ بھر بھی امکان نہیں تھا۔ حفاظت کا یہ سلسلہ حیات نبی میں بھی نہیں ہے، اس کے بعد بھی جاری رہا۔ اس طرح آپ کی نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور شریعت رہتی ہے، دنیا تک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن اور حاملہ قرآن کی حفاظت کا معاملہ بھی تا ابد ہے۔ اسی طرح یہی وجہ ہے کہ مدینہ میں طیبہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی تمام کوششیں ناکام و نامراد ہو گئیں۔ اسی قسم کی سازشیں کرنے والوں کو بدترین انجام سے دوچار ہونا پڑا۔ تاریخ کی کتابوں میں اس قسم کی 5 سازشوں کا ذکر ملتا ہے کہ جبکہ چھٹی سازش تو عصر حاضر میں ہی ہماری آنکھوں کے سامنے ناکام ہوئی۔ یہ سازش 2016 میں ہوئی، لیکن تمام سازشی روضہ پاک یا مسجد نبی تک پہنچنے سے پہلے ہی جہنم حاصل ہو گئے۔ آخر ایسا کیوں نہ ہوتا؟ مولا کریم اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ قرآن اپنی اصلی حالت اور شکل میں موجود ہے، جبکہ باقی کتب یا تو اپنا اصل وجود کھو چکی ہیں اور جو موجود ہیں وہ بھی اپنی اصلی حالت میں نہیں ملیں گی۔ آگے بڑھنے سے قبل یہاں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ عالم اسلام کی ممتاز شخصیت ڈاکٹر حمید خان مرحوم نے جامعہ الاسلامیہ بہاولپور میں 1400 ہجری میں کچھ لیکچر دیے۔ پہلا لیکچر تاریخ قرآن مجید پر تھا، جس کے اختتام پر وہ بتاتے تھے کہ کچھ عرصہ پہلے کا ذکر ہے کہ جرمنی میں عیسائی پادریوں نے سوچا کہ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں آرمائی زبان میں جو انجیل تھی وہ تو اب اس دنیا میں موجود نہیں۔ اس وقت قدیم ترین انجیل یونانی زبان میں ہے اور یونانی ہی سے ساری زبانوں میں اس کے ترجمے ہیں، لہٰذا یونانی محققوں کو جمع کیا جائے اور ان کا آپس میں مقابلہ کیا جائے کہ یونانی زبان میں انجیل کے جتنے بھی نسخے دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ کامل ہوں گے جزوی، اور ان سب کو اکٹھا کیا جائے گا۔ اس کے ایک ایک لفظ کا باہم مقابلہ کیا گیا۔ اس کی جو رپورٹ شائع ہوئی، اس لفظ میں یہ کوئی 2 لاکھ اختلافی روایت ملتی ہیں۔ اس کے بعد یہ جملہ ملتا ہے کہ ان میں سے 1/8 اہم ہیں۔ یہ انجیل کا قصہ ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ غالباً رپورٹ کے بعد کچھ لوگوں کو قرآن کے بارے میں حسد پیدا ہوا اور جرمنی ہی میں میونخ یونیورسٹی میں ایک ادارہ قائم کیا گیا کہ قرآن مجید کی تحقیقات کا ادارہ۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ساری دنیا سے قرآن مجید کے قدیم ترین دستیاب نسخے خرید کر فورٹ لے کر جس طرح بھی ممکن ہو جمع کیے جائے، اور جمع کرنے کا یہ سلسلہ 3 نسلوں تک جاری رہا۔ جب 1933 میں پیرس یونیورسٹی میں تھا تو اس کا تیسرا ڈائریکٹر پرسٹل پیرس آیا تاکہ پیرس کی پبلک لائبریری میں قرآن مجید کے جو قدیم نسخے پائے جاتے ہیں اس کے فوٹو حاصل کرے۔ اس پروفیسر نے مجھ سے شخصاً بیان کیا، اس وقت یہ 1933 کی بات ہے، ہمارے انسٹیٹیوٹ میں قرآن مجید کے 42,000 نسخوں کے فوٹو موجود ہیں اور مقابلے کا کام جاری ہے۔ دوسری جنگی عظیم میں اس ادارے کی عمارت پر ایک امریکی بم گرا اور عمارت میں اس کا کتب خانہ اور عملہ سب کچھ برباد ہو گیا، لیکن جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی ایک عارضی رپورٹ شائع ہوئی۔ اس رپورٹ میں الفاظ ہیں کہ قرآن مجید کے نسخوں میں مقابلے کا جو کام ہم نے شروع کیا تھا وہ بھی مکمل تو نہیں ہوا، لیکن اب تک جو نتیجہ نکلا ہے وہ یہ ہے کہ ان نسخوں میں کہیں کتابت کی غلطی تو ملتی ہے، لیکن اختلافات روایات کہیں بھی نہیں۔ ان دنوں میں فرق یہ ہے کہ کتابت کی جو غلطی ایک نسخے میں ہوگی وہ دوسرے نسخوں میں نہیں ہوگی۔ تو قارئین آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کی جو ذمہ داری لی تھی اس نے کیسے پورا کیا۔ ضعیف یہ کتاب نازل ہونے کا سلسلہ حضرت آدم سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک چلا، اور صرف آخری کتاب یعنی قرآن مجید ہی موجود ہے، باقی رسولوں کی کتاب یا ضعیفیں موجود نہیں ہیں، اور موجود ہے تو اصلی شکل میں نہیں ہے۔ یہی حال انجیل کا ہے۔ انجیل کو 2 حصوں پر مشتمل ہے، عہد نامہ عقیقہ، اسے خمسہ موسیٰ بھی کہا جاتا ہے، عہد نامہ جدید
عہد نامہ حقیقہ رہا اور عہد نامہ جدید انجیل پر مشتمل ہے۔ یہاں ہم ان دونوں الہامی کتب کا جائزہ لیتے ہیں، حقیقت کیا اور یہ کتابیں واقعی اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں کہ نہیں۔ انجیل سے پہلے نازل ہونے والی کتاب توریت، انجیل کی ابتدائی 5 کتب تورات پر مبنی ہیں۔ ان پانچوں سے عرض مودہ اور اس کی تلاش پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ تورات کے معنی قانون اور شریعت کے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مکمل کتاب نہیں بلکہ اصل کتاب کا ایک حصہ ہے۔ تاہم یہ بھی بحث طلب ہے۔ تورات کی ان 5 کتابوں میں ایک پیدائش اور دوسری خروج ہے، جو بنیادی طور پر یہودیوں کے اس دور کے حالات پر مشتمل ہے جو سینکڑوں سالہ غلامی کے بعد مصر سے نکلے تھے۔ تیسری کتاب کو قانون جبکہ چوتھی کو اعداد و شمار قرار دیا گیا ہے۔ اس نام کی وجہ سے حضرت موسیٰ کا وہ حکم تھا جو تمام یہودی قبیلوں کی علیحدہ مردم شماری کی جائے۔ اس میں سے 40 برس میں پیش آنے والے بعض واقعات بھی ہیں۔ 5ویں کتاب میں چونکہ انہی 4 کتاب کو دہرایا گیا لہذا اس کا نام شریعہ رکھا گیا۔ اس شرح کی کتاب میں قوانین کی تشریح اور انہیں موجودہ حالات کے مطابق ڈھالنا، جبکہ یہ قوانین اختصار اور تجدید بھی ہیں۔ 5ویں کتاب کا قصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہونے کے 600 سال کے بعد ایک شخص بادشاہ کے پاس کتاب لایا اور بتایا کہ مجھے ایک غار سے ملی ہے۔ بادشاہ نے اسے نبوت کے دعوے دار اور ایک عورت کے حوالے کر دیا۔ ہلڈ نام کی اس عورت نے فیصلہ صادر کر دیا کہ یہ حضرت موسیٰ کی کتاب ہے اور ان کتابوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 8ویں صدی قبل مسیح میں منظر پر قائم۔ لیکن بعد کی تحقیقات اس دعووں پر پوری طرح یقین نہیں رکھتی۔ یہ تحقیقات کہتی ہیں کہ یہ 6 صدی قبل مسیح کی تحریر کردہ ہے۔ تاہم ایک بات بالکل درست معلوم ہوتی ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں یا ان کے حوالے سے یہ بیان کیے گئے قصے کہانیاں ان کی زندگی کے 1000 سال کے بعد تحریر ہوئے۔ یہ کتب اصل میں پیغمبروں کی داستانیں حیات ہیں جن میں حضرت موسیٰ کی وفات اور تدفین کا ذکر ہے۔ اگرچہ یہ حضرت موسیٰ پر اتری تھی اور ان کی وفات کے حالات کیسے تھے اس کا حصہ بن گئے۔ کچھ ابواب میں بعض دوسرے ابواب کے حوالے سے دیے گئے مگر ان کتب میں سرے سے موجود ہی نہیں۔ تورات میں حضرت داؤد علیہ السلام پر اتاری گئی کتاب زبور کے بعد بھی کچھ حصے ہیں مگر ان میں شریعت کا ذکر کا نام بھی نہیں ہے۔ حالانکہ کسی رسول پر نئی شریعت دینے کے لیے کتاب اتاری جاتی ہے اور اس میں صرف خدا کی حمد موجود ہوتی ہے اور وہ بھی مضمون شکل میں۔ اب ذرا اس کا بھی جائزہ لیں، تورات کا حشر کیا ہوا؟ اصل میں یہودیوں نے فلسطین کا کچھ علاقہ فتح کر لیا تھا، ظاہر ہے پھر وہاں انہی کی حکومت ہوگی۔ ان پر پہلا بڑا حملہ عراق کے غیر یہودی بادشاہ بخت نصر نے کیا۔ اس نے نہ صرف انہیں طاقت و تاراج کیا بلکہ ہزاروں، بعض روایت میں 70,000 یہودی غلام بنا لیے گئے اور ایک طویل عرصے تک غلامی کی حالت میں رکھا گیا، حتیٰ کہ ان کی اگلی نسلیں بھی جوان ہو گئیں۔ بخت نصرہ نے یہودیوں اور ان کے دین کو نیست و نابود کرنے کا تہیہ کر رکھا تھا، لہٰذا یہ نہ صرف آبادیوں کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا بلکہ تورات اور دوسری مذہبی کتابوں کے تمام نسخوں کو اکٹھا کر کے آگ کے حوالے کر دیا۔ اس کے 100 سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تورات لکھوائی جو انہیں زبانی یاد تھی۔ یہودی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بھی قرار دیتے ہیں۔ ایک رومن حکمران کو بھی یہودی ایک آنکھ نہ بھائے، چنانچہ اس نے اپنے سلسلہ انتخوس کو فوج دے کر بھیجا۔ اس نے بھی نہ صرف یہودیوں کو قتل و غارت کی، ان کی آبادیاں کھنڈر بنا دی بلکہ ان کی تمام کتابوں کو جمع کیا اور بخت نصر کی طرح کا انجام سے دوچار کر دیا۔ اس پر بس نہیں ہوا، اور بادشاہوں نے بھی یہودیوں کو نشانہ بنایا۔ روم ہی کے ایک بادشاہ نے فلسطین پر حملہ کیا اور انسانوں اور شہروں کے علاوہ مذہبی کتب کو بھی نابود کر دیا۔ اس صورت میں کس طرح یقین کیا جا سکتا ہے تورات کے نام سے انجیل میں جو عہد نامہ کی شامل ہے وہ اپنی اصلی حالت میں ہے؟ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والے احکامات کا مجموعہ تھی اور انہی میں سے وہ 10 احکامات بھی تھے جو پتھر پر کرندہ کر کے ان کے سپرد کیے گئے۔ حضرت موسیٰ نے غیر تحریر شدہ احکامات کے 12 نقول تیار کرائیں اور وہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے سپرد کی گئی۔ ان احکامات کی ذمہ داری بنی لادی کے سپرد کی گئی۔ پتھر کی لوحوں اور تحریر شدہ احکامات کو ایک صندوق میں بند کر کے رکھ دیا گیا۔ روایت بتاتی ہے کہ بیت المقدس کی پہلی تباہی تک یہ سب کچھ محفوظ تھا لیکن بعد میں اسے فراموش کر دیا گیا۔ پھر یہودیہ کے بادشاہ یوسیہ کا دور آیا تو ہیکل سلمانی کی مرمت کی گئی اور یہ مخلص اتفاق کی تھا کہ بڑے کاہن اور اس دوران تورات رکھی ہوئی مل گئی۔ اس کاہن خلیفہ کے لیے یہ عجوبے سے کم نہیں تھی۔ اس نے یہ عجوبہ شاہی منشی کے حوالے کر دیا جس نے اسے بادشاہ کو پیش کیا۔ یہ نسخہ ان سب کے لیے ایک انکشاف تھا۔
اس وقت عہد نامہ عقیقہ کی شکل میں جو تورات ہمارے سامنے ہے وہ اس کی سب کی سب اصل پر مشتمل نہیں ہے۔ کچھ بزرگوں کا کہنا ہے کہ اگرچہ اصل اس کے اندر موجود ہے مگر آنے والے وقتوں میں اس کے ساتھ بہت کچھ شامل کر دیا گیا ہے۔ فرمان موسی میں چھپا کر رکھے گئے ہیں، یہی صورتحال انجیل کے ساتھ ہے۔ باری تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایک انجیل نازل کی، لیکن اب اس کی تعداد 4 ہے، یعنی 4 افراد نے اپنے نقطہ نظر کو بیان کیا ہے۔ انجیل یونانی لفظ ہے جس کا مطلب خوشخبری ہے۔ آج مصریوں کے پاس ایک نہیں 4 خوشخبریاں ہیں، جبکہ پہلے ان کی خوشخبریوں کی تعداد 17 بتائی جاتی تھی۔ یہ 17 سے 4 کیسے ہوئی اس کے بعد کا ذکر کریں گے۔ 4 کتابیں اس طرح ہیں: متی کی انجیل، مرکز کی انجیل، لوقا کی انجیل، یوحنا کی انجیل۔ مسیح ان جنوں کو الہامی قرار دیتے ہیں، جبکہ حقیقت میں یہ حضرت عیسیٰ کی سوانح حیات ہیں۔ پہلی 3 اناہیل بہت ملتی جلتی ہیں، لیکن اناہیل مواقف کہا جاتا ہے۔ ان کا بیان ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے 31 برس بعد یعنی کہ 62 عیسوی سے پہلے لکھی گئی، جبکہ یوحنا کی انجیل پہلی صدی کے اختتام سے پہلے لکھی گئی۔ متی کی انجیل آرمیائی اور باقی 3 یونانی زبانوں میں تحریر کی گئیں۔ عیسائی متی اور یوحنا کے تحریر کی گئی۔ ان کتابوں کو خوشخبری قرار دیا گیا۔ یہ وہ بشارتیں ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ کئی لوگوں نے کتابیں لکھی اور انہیں انجیل کا نام دیا گیا۔ ان میں لکھنے والوں کے اپنے خیالات بھی واضح طور پر موجود ہیں۔ یہ احساس بھی ہوتا رہتا ہے کہ اناہیل انہیں کسی نے رقم نہیں کرائی بلکہ ان کی اپنی تصنیف کردہ ہے۔ یہ حقیقت اپنی جگہ موجود ہے کہ ابتدائی 300 سال تک عیسائیت کا کوئی شہرہ نہیں تھا، بلکہ اکثر مقامیت پر عیسائی روپوشی کی زندگی گزارا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں جن اصحاب کف کا ذکر آیا ہے وہ بھی غالباً اسی دین سے تعلق رکھتے ہوں گے، جو 300 سال تک غار میں سوئے رہے۔ عیسائیت کے عروج کا دور اس وقت شروع ہوا جب رومن شہنشاہ کاسٹائن نے عیسائی مذہب قبول کر لیا۔ تلسیہ کا عقیدہ بھی قریباً اسی زمانے میں مقبول ہوا۔ 4 انجیلوں پر اتفاق کیسے ہوا؟ ظاہر ہے کہ یہ انتخاب کلیسا نے کیا، لیکن کب، کہاں اور کیسے، اس کے بارے میں شواہد موجود نہیں۔ مختصر روایت ہے کہ اناہیل اور عیسائی فرقوں کی بڑھتی ہوئی تعداد نے کلیسیا کو پریشان کر دیا، لہذا تعداد میں کمی کا فیصلہ کیا گیا۔ روایت بتاتی ہے کہ کلیسیا نے جو طرز انتخاب کیا وہ بڑا دلچسپ تھا۔ اس روایت کے مطابق تمام کتابوں کی فہرست مرتب کی گئی، جس میں مذکورہ 4 نام سامنے آئے، لیکن سامنے آنے والا دوسرا طریقہ اس سے بھی دلچسپ ہے۔ اس طریقے کا راوی فرانس کا ماضی اور ایک مورخ ولنٹیئر ہے۔ ولنٹیئر لکھتا ہے کہ ایک بار کلیسا کو یہ معاملہ درپیش آیا تھا کہ انجیل کی تعداد 17 سے زیادہ ہے اور ان میں سے بہت سے اختلافی باتیں اور اختلافات موجود ہیں، لہذا ان میں سے قابل بھروسہ انجیلوں کو انتخاب کیا جائے۔ انتخاب کا جو طریقہ طے ہوا ہے اس کے مطابق ساری انجیلوں کو عبادت گاہوں میں ایک میز پر رکھ دیا گیا اور پھر اس میز کو ہلایا گیا۔ میز سے جو کتابیں نیچے گر گئیں انہیں مسترد کر دیا گیا اور جو میز پر پڑی رہ گئی وہ قابل اعتماد قرار پائیں۔ اگر ولنٹیئر کا بیان درست ہے تو پھر اس کا دلچسپ طریقے سے مذکورہ 4 کتابیں بھی میز پر رہ گئی ہوں گی، لہٰذا اس کا انتخاب کر لیا گیا ہے۔ عیسائیوں کے بقول اس نے جھوٹ بولا، تاہم ہمارے پاس اس جھوٹ کی تصدیق یا تردید کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ عیسائی یہ بتا دیں گے پھر کیا طریقہ اختیار کیا گیا۔ تو یہ ہے انجیل کی حقیقت، اس میں کیا اصل ہے اور کیا نقل ہے آپ کچھ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ حضرت عیسیٰ کی زندگی کے آخری حصے یعنی آسمانوں پر اٹھائے جانے کے 2-2.5 سال کے اندر آپ کے فرمودات کو باقاعدہ محفوظ کرنے کی کوئی روایت نہیں ملتی۔ بعض روایت میں ہے کہ مرکوزہ چاروں انجیلوں کے انتخابات تک برناباس کی انجیلی معتبر قرار پائی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ 365 عیسوی تک یہی انجیل رائج تھی، جبکہ منتخب کی جانے والی 4 انجیلیں حضرت عیسیٰ کے آسمانوں پر اٹھائے لے جانے کے کئی عشرے بعد تحریر کی گئیں۔ ان 4 کے تحریر کنندگان سے حضرت عیسیٰ کو دیکھا اور نہ وہ ان کے دور سے آشنا تھے۔ یہ لوگ وہ زبان تک نہیں جانتے تھے جو حضرت عیسیٰ کے دور میں رائج تھیں۔ ان 4 مصنفوں نے کہیں ذکر نہیں کیا گیا کہ انہوں نے تمام واقعات کہاں اور کس سے سنے اور ان کی کسی طرح سے تصدیق کی۔ یہ ایسا لگتا ہے کہ ان کے جو جی میں آیا وہ لکھتے چلے گئے، جن میں سنی سنائی اور غیر مصدقہ باتیں شامل ہوں گی۔ قرآن کی تو بات ہی اور ہے۔ ہمارے سامنے تو محدثوں اور حدائث مبارک کو لکھنے میں انتہائی احتیاط سے کام لیا گیا ہے۔
انہیں جہاں کہیں بھی ہلکا سا شک ہوتا ہے وہ اس بات کو ترک کر دینا بہتر جانتے ہیں، اور پھر حدیث مبارکہ میں روایت کا باقاعدہ سلسلہ موجود ہے جن میں معتبر قابل و بھروسہ افراد شامل ہیں۔ دوسری جانب انجیلوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان میں روایت کا سلسلہ تو کجا اشارہ تک نہیں، جبکہ ان میں سے کوئی انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کم سے کم 70 برس تک موجود ہی نہیں تھی۔ اگر یہ سریانی زبان میں لکھی گئی ہوتی تو آج تک کسی کو ان کی سریانی نسخہ نہ مل سکے تاکہ ان کا تراجم کا اصل سے موازنہ کیا جا سکے۔ آخر میں ان انجیلوں کے بارے میں انسائکلوپیڈیا برٹانیکاس کا اقتباس، اس کی متعین تاریخ اور مارج وجود میں آنے کا اصل مقام غیر یقینی ہے، لیکن ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا تعلق پہلی صدی کے آخری برسوں سے ہے۔ ہمارے پاس کوئی یقینی علم نہیں ہے کہ یہ چاروں انجیلیں کب، کیسے اور کہاں مارج وجود میں آئیں۔ صحیح کیا ہے؟ یہاں پر بڑا اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ موجودہ تورات اور انجیل اپنی اصل شکل میں موجود نہیں ہیں تو پھر اصل کتابوں کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ کتب کہاں گئی اور ان میں کس طرح سے تحریف یا رد و بدل کیا گیا؟ اس کے ساتھ ہی ایک دوسرا سوال بھی ہے کہ اصل اور صحیح کو کہاں اور کیسے تلاش کیا جائے۔ یہ بڑا پیچیدہ اور اہم سوال ہے۔ ان کے جواب تلاش کرنے کے لیے ہمیں تاریخ میں گم ہونا پڑتا ہے۔ دونوں کتابیں کیسے نازل ہوئی اور ان کو کس شکل میں متعلقہ امت تک پہنچایا گیا، پھر کہاں اور کس طرح سے ان کا حلیہ بدلا گیا، اس سارے عمل میں کس کا کردار کیا ہے؟ ہم ماضی سے ہوتے ہوئے حال کی جانب آئیں گے تو ہمیں حقیقت تک پہنچنے میں بڑی آسانی رہے گی۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، لہٰذا ہم تاریخ کے اوراق پلٹتے ہوئے اس دور کی جانب جاتے ہیں جب اللہ کے یہ برگزیدہ رسول خود اس دنیا میں موجود تھے۔ یہ ان کی دنیا میں اولین موجودگی تھی جس کے بعد انہیں آسمانوں پر اٹھایا گیا، لیکن انہوں نے موت کا ذائقہ نہیں چکھا، جبکہ جو اس دنیا میں آیا اسے لازمی موت سے ہمکنار ہونا ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی کا انتظار کرنا ہوگا۔ آپ آسمانوں سے پھر اس دنیا میں تشریف لائیں گے، دجال کو قتل کریں گے، حکمرانی کا فریضہ انجام دیں گے، آپ کی شادی ہوگی، بچے ہوں گے، اور جب انتقال ہوگا تو ایک حدیث پاک کے مطابق آپ کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم والے حجرے میں دفن کیا جائے گا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس حجرے میں موجود 3 قبول مبارکہ کے ساتھ ایک قبر کی جگہ ابھی خالی ہے۔ تو اب ہم حضرت عیسیٰ کے دور میں چلتے ہیں تاکہ مذکورہ سوالات کے حوالے سے کچھ کھوج لگایا جا سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان حواریوں کو آپ کے صحابہ بھی کہہ سکتے ہیں، جن کی تعداد مخلص 12 بتائی گئی ہے۔ آپ نے ان میں سے ایک حواری کی جانب رخ کیا اور ان سے مخاطب ہوئے کہ تم دنیا کو بتانا میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس حواری نے یقیناً آپ کے حکم کی تعمیل کا وعدہ کیا ہوگا۔ یہ حواری بن عباس تھا جن کا اصل وطن قبرص تھا۔ انہوں نے ابتدا میں ہی یہودیت کو ترک کر دیا اور دین عیسائی قبول کر کے اس شریعت کو اپنا لیا جو حضرت عیسیٰ لے کر آئے تھے۔ گزشتہ باب میں 70 میں سے چاروں انجیل کا انتخاب کا ذکر موجود ہے۔ ان 70 میں سے جناب بن عباس کی انجیل بھی شامل تھی۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے، روایت کی یہ انجیل انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہدایت پر لکھی تھی، لیکن کلیسا نے اسے انجیل کے بجائے دوسری 4 انجیلوں کو کیوں ترجیح دی، اس کی بھی ایک داستان ہے، اور داستان یہ ہے کہ اس انجیل کا انتخاب کر لیا جاتا تھا تو اسے دین کی بنیاد تک ہل جاتی جو کلیسا نے حضرت عیسیٰ کے نام پر متعارف کرایا تھا۔ حضرت عیسیٰ جو کچھ لے کر آئے تھے وہ یہ دین ہرگز نہیں تھا جو کلیسا اور حکمرانوں کی ملی بھگت سے متعارف کرا دیا گیا تھا، لہٰذا یہ ممکن نہ تھا کہ بن عباس کی انجیل کو قبول کر لیتے جس میں دین کی مسیح کی حقیقت کے خط و خال موجود تھے۔ اس انجیل کی موجودگی میں چرچ یا کلیسا ایک قسم کی پریشانی سے دوچار تھا۔ اسی وقت نہیں، وہ آج بھی پریشان ہے اور ان کا پول نہ کھل جائے، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد تو ان کا جھوٹ اور دھوکہ پوری طرح سے بے نقاب ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ وہ نہیں لے کر آئے تھے جو ان کے نام پر کلیسا نے رائج اور نافذ کر دیا تھا۔ آپ کی تعلیمات اس سے یکسر مختلف تھی۔ اس کی بنیاد بن عباس کی انجیل میں موجود تھی۔ انہوں نے عیسائیوں کی شریعت کے حقیقی خط و خال کو واضح کیا تھا۔ بن عباس نے اپنی انجیل میں جو کچھ لکھا اس کے مطابق حضرت عیسیٰ خدا نہیں تھے، اللہ کے نبی تھے۔ تثلث کا بھی کوئی وجود نہیں تھا، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس۔ یسوع کے کو مصلوب نہیں کیا گیا بلکہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا، اور ان کا ایک غدار حواری صلیب چڑھ گیا تھا۔ حضرت عیسیٰ
علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئی ان کا نام لے کر کی تھی۔ قربانی کے لیے حضرت اسحاق کو نہیں حضرت اسماعیل کو منتخب کیا گیا، اور بہت سی باتیں ہیں، لیکن یہ بنیادی امور ہیں جو عیسائیت کے لیے زہر قاتل ہیں۔ مذکورہ امور کی تفصیل میں جانے سے پہلے ضروری ہوگا کہ برناباس کی انجیل کی اب تک کی تاریخ بیان کر دی جائے۔ اس انجیل کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے لے جانے کے بعد ہی اس کو تحریر کر دیا گیا تھا، کیونکہ تحریر کرنے والا آپ کا حواری اور ہم عصر بھی تھا، لہٰذا وہ کتنی دیر جیا ہوگا۔ اس نے یہ کام موت سے قبل ہی مکمل کیا ہوگا، کیونکہ جو کچھ لکھا گیا وہی اس کا شاہد بھی تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ابتدا میں دونوں طرح کی انجیلیں، کچھ میں حضرت عیسیٰ کو توبہ نعوذ باللہ خدا کا بیٹا قرار دیا گیا تھا، کچھ اس کی نفی کرتی تھیں اور آپ کو صرف اللہ کا نبی قرار دیتی تھی، جو حقیقت پر مبنی تھا۔ انہی میں برناباس کو نمایاں حیثیت حاصل تھی۔ چوتھی صدی میں جب 70 میں سے 4 انجیل کو سرکاری طور پر قبول کر لیا گیا تو دیگر کے ساتھ برناباس کی انجیل بھی مسترد کر دی گئی۔ یہ وہ دور تھا جب چرچ مضبوط ہو رہے تھے اور اپنے پاؤں پھیلا رہے تھے۔ چرچ کے لیے خطرہ محسوس کرتے ہوئے 467 عیسوی میں پائے روم کلاسیکا اول نے ایک فتویٰ اور فرمان جاری کر دیا اور کئی ایک کتابوں کو خلاف قانون قرار دے دیا۔ ان کتابوں میں مذکورہ انجیل بھی تھی۔ بات یہیں تک محدود نہیں رہی، پوپ نے اس کتاب کو پاس رکھنا جرم قرار دے دیا اور تمام عیسائیوں کو کہا کہ وہ اس کی پابندی کریں۔ پھر صدیاں گزر گئیں اور لوگ اس کتاب کو فراموش کر بیٹھے۔ غالباً اب بھی اس کا وجود نہیں رہا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ 16ویں صدی کے آخر میں سیکٹن پوپ تھا اور اس کے کتب خانے میں برناباس کی ایک انجیل موجود تھی۔ اس کے لیے ایک ادیب دوست فرماریو نے کسی طرح سے یہ کتاب حاصل کر لی اور اس نے کتاب کا اطالوی زبان میں ترجمہ کیا اور اسے ایک بار پھر منظر عام پر لے آیا۔ 18ویں صدی میں یہ نسخہ شاہی خاندان کے ہاتھ آ گیا اور سیوا نے پرنس جوجین کی لائبریری تک پہنچا دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ نسخہ ابھی تک ویانا کی لائبریری میں موجود ہے اور اس زمانے میں پینی زبان میں بھی اس کا ترجمہ کر دیا گیا ہے۔ 1784 عیسوی میں آکسفورڈ کے کنوینر کالج کے رکن ڈاکٹر مناک نے اسے انگریزی میں منتقل کیا، مگر یہ جلد ہی منظر عام سے غائب ہو گئی۔ تقریباً 1.25 سال بعد 1907 میں ایک پادری مسٹر ریک اور ان کی اہلیہ نے کتاب کو دوبارہ انگریزی میں ترجمہ کیا، مگر معلوم نہیں یہ ترجمہ کہاں چلا گیا۔ اس سے ہی اگلے برس ایک مصری مسیحی عالم نے انگریزی ترجمے کو عربی زبان دی اور اس دور میں کتاب کا اردو ترجمہ بھی شامل ہوا۔ اردو ترجمے کے بعد عیسائیوں نے اسے مسلمانوں کی تصنیف قرار دے دیا، کیونکہ یہ کتاب بذیان خود تردید کر رہی تھی کہ اسے کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ جب اسے لکھا گیا اس وقت اسلام موجود ہی نہیں تھا۔ اس کے قدیم نسخے کہاں ہیں اور وہ موجود بھی ہیں کہ نہیں، لیکن چند سال قبل ترکی میں ایک نسخہ منظر عام پر آ گیا جو 1500 برس قدیم بتایا جاتا ہے، یعنی تقریباً اسی دور کا ہے جس دور میں کتاب کو ممنوع قرار دیا گیا۔ یہ نسخہ دراصل ایک کارروائی کے دوران میں اسمگلروں سے ملا جو نوادرات کی اسمگلنگ کرتے تھے۔ ترک حکام نے بحیرہ روم میں اس کارروائی کے دوران یہ نسخہ پکڑا جو اب وہاں کے عجائب گھر میں موجود ہے اور اس کی حفاظت کے لیے پولیس کا پہرا لگا دیا گیا ہے۔ اب معلوم نہیں اس کی کیا صورتحال ہے۔ سیاہ چمڑے پر بھی یہ نسخہ سونے کے پانی سے لکھا گیا تھا اور آرامی زبان میں تھا، کیونکہ یسوع مسیح کی یہی زبان تھی جو اب متروک ہو چکی ہے اور صرف دمشق کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں میں بولی جاتی ہے۔ نسخہ ملنے کی خبریں منظر عام پر آنے سے ویٹیکن پریشان ہو گیا اور اس نے جائزے کے لیے اسے مانگا بھی تھا، مگر ظاہر ہے اسے اس کے حوالے نہیں کیا گیا۔ یہ امر دلچسپی سے خالی نہیں کہ کتاب کی فوٹو کاپیاں ہی $20 لاکھ میں فروخت ہوئی ہیں۔ مولانا مودی کی ایک تحریر میں اس کتاب سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ موجودہ عیسائی مذہب و دین عیسوی ہرگز نہیں ہے، یہ سینٹ پال کی تصنیف کیا گیا ہے، لہذا اسے عیسوی کے بجائے پولوسی مذہب کہنا بجا ہوگا۔ یہ کتاب جب بھی منظر عام پر آتی ہے تو مسیح محقق اور اہل علم اسے جعلی ثابت کرنے میں لگ جاتے ہیں اور ان کے پاس قیاس آرائیوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اب ہم اس جانب سے آتے ہیں کہ عیسائیت برناباس کی انجیل سے پریشان کیوں ہے۔ یہ ذکر پہلے آ چکا ہے کہ کتاب حضرت عیسیٰ کو خدا مانتی ہے، نہ خدا کا بیٹا، اور یہ حضرت عیسیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا نام لے کر ذکر کیا، جبکہ انہیں نہیں بلکہ ان کے حواری یہودا کو مسلوب کیا گیا اور حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ ان امور کے ثبوت کتاب سے اقتصابات کیے جا رہے ہیں۔ برناباس کی اس انجیل کے ابتدائی میں لکھے جانے کا مقصد بیان کیا گیا ہے۔
اس کا کہنا ہے کہ میں وہ سچائی لکھ رہا ہوں جو میں نے دیکھی اور سنی ہے، اس گفتگو میں جو یسوع سے میں نے کی تاکہ تم سلامت رہو اور شیطان سے فریب کھا کر خدا کے فیصلے سے ہلاک نہ ہو جاؤ۔ لہذا خبردار رہو ہر اس عقیدے سے جو تمہیں نئے عقیدے اور ان سے مختلف سکھائے جو میں لکھ رہا ہوں، تاکہ اب تک سلامت رہو۔ حضرت عیسیٰ کے نائبین کا ذکر کرتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ نائبین میں اتنا اختلاف ہوا کہ کچھ نے کہا کہ وہ ہمارا خدا ہے جو ہم سے ملنے آیا ہے، اوروں نے کہا خدا تو غیب ہے اور اسے کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اس کے خادم موسیٰ نے بھی نہیں، بس وہ خدا کا نہیں اس کا بیٹا ہے۔ کچھ اور نے کہا وہ خدا ہے نہ خدا کا بیٹا ہے، کیونکہ خدا کا جسم نہیں ہے اس کی اولاد ہو، پر وہ خدا کا ایک نبی ہے۔ حضرت عیسیٰ نے قیامت کے تک کی ہولناکیوں کا کیوں ذکر کیا، اس کی منظر کشی کی، اس کے بعد یہ کہہ کر یسوع نے اپنے منہ پر 2 ہتھڑ مارے اور پھر زمین پر سر دے پٹکا، پھر سر اٹھا کر اس نے کہا ملعون ہو وہ جو میرے کلام میں یہ داخل کرائے گا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں۔ ان الفاظ پر شاگرد مردوں کی طرح زمین پر گر پڑے، جس پر یسوع نے انہیں یہ کہہ کر اٹھایا ہمیں اب خدا سے ڈرنا چاہیے اگر ہم اسے اس دن قیامت سے ڈرنا نہیں چاہتے۔ ایک اور جگہ لکھا گیا ہے کہ جہاں یسوع نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کیا تھا، یہ ذکر ایک بھیڑ لوگوں کے سامنے ہوا۔ برنباس کا کہنا تھا یہ کہہ کر بڑائے کان کے ساتھ اور حاکم ہیروڈوس کے ساتھ یسوع اور اس کے دین کے بارے میں بڑے اختلافات لیے رخصت ہوئے، جس پر کاہن نے حاکم سے منت کی کہ روم میں سنات کو سارا معاملہ لکھ بھیجے۔ حاکم نے ایسا ہی کیا کہ چونکہ سنات کو اسرائیل پر ترس آیا اور اس نے فرمان جاری کیا کہ یسوع ناصری یہودی کے نبی کو کوئی خدا یا خدا کا بیٹا نہ کہے ورنہ موت کی سزا پائے گا۔ یہ فرمان تانبے پر کندہ کر کے ہیکل پر لگا دیا گیا۔ برناباس کا کہنا تھا کہ حضرت عیسیٰ کو مصلوب نہیں کیا گیا تھا، بلکہ ان کے ایک غدار حواری یہود کو یوسا کی شکل میں آواز دی گئی اور اسے مصلوب کیا گیا۔ یہودا کی غداری اور انجام تک پہنچنے کے کئی ایک واقعات دیے گئے ہیں، یا ان میں سے چند ایک بیان کیے گئے ہیں۔ تب سارے شاگرد خدا کی معیشت سے دمشق آ گئے، اور اس دن یہودا غدار نے ہر کسی سے بڑھ کر یسوع کی ناموجودگی پر غمگین ہونے کا اظہار کیا، جس پر یسوع نے کہا کہ ہر کوئی سے خبردار رہے کہ جو بے موقع محبت کی نشانیاں دینے کی زحمت کرتا ہے۔ اب یسوع کی گرفتاری کے لیے جانے والا منظر دیا گیا ہے۔ جب یہود غدار نے انہیں گرفتار کرانے کے لیے حاکم سے رقم کی وصولی کر لی، تب سردار کاہن نے فی الفور اسے رقم گن دی اور ایک فرانسیسی حاکم کے پاس اور ہیروڈوس کے پاس سپاہی لانے کے لیے بھیجے۔ انہوں نے ان کا ایک دستہ ان کے ساتھ کر دیا۔ چونکہ وہ لوگ ڈرتے تھے، سو انہوں نے اپنے ہتھیار لیے اور ڈنڈوں پر مشعلیں اور قندیلیں لیے یروشلم سے نکلے۔ جب یہودا کے ساتھ سپاہی اس مقام پر آ پہنچے جہاں یسوع تھا، تو یسوع نے بہت سے لوگوں کی آمد سنی، سو وہ خوف سے گھر کے اندر جا رہا تھا اور 11 حواری سو رہے تھے۔ تب خدا نے اپنے خادم کا خطرہ دیکھ کر اپنے کارگزاروں جبریل، میکائیل، رافیل کو حکم دیا کہ یسوع کو دنیا سے نکال لائیں۔ مقدس فرشتے آئے اور کھڑکی میں سے جو دکن کو کھلتی تھی یسوع کو نکال کر لے گئے۔ انہوں نے اسے تیسرے آسمان پر لا بٹھایا۔ ان فرشتوں کی صحبت میں جو اب تک خدا کی حمد کرتے ہیں، یہود جھپٹ کر سب سے پہلے اس حجرے میں داخل ہوا جہاں یسوع کو اٹھا لیا گیا تھا۔ وہاں شاگرد سو رہے تھے۔ اس پر حیرت انگیز کام کیا، وہ یہ کہ یہود بدل کر بول چال اور چہرے میں ایسا یسوع کی مانند ہو گیا تھا۔ تب ہم واری اسے یسوع ہی سمجھے اور وہ ہمیں جگا کر دریافت کرنے لگا کہ استاد کہاں ہے۔ اس پر ہم نے تعجب کیا اور جواب دیا کہ آقا تو ہی تو ہمارا استاد ہے، کہ تو اب ہمیں بھول گیا ہے؟ اور وہ مسکرا کر بولا بھلا تم احمق ہو، مجھے یہود اور اسکرونی نہیں سمجھتے؟ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سپاہی اندر داخل ہوئے اور یہود پر ہاتھ ڈال دیا اور ہر طرف سے یسوع جیسا تھا۔ سپاہیوں نے یہود کو پکڑ کر باندھا اور مذاق بھی اڑایا کیونکہ اس نے یسوع ہونے سے انکار کیا تھا۔ سپاہیوں نے اسے ٹھٹا کرتے ہوئے کہا صاحب ڈرو نہیں، ہم تجھے اسرائیل کا بادشاہ بنانے آئے ہیں۔ پھر ہم نے تجھے باندھا اس لیے کہ ہمیں معلوم ہو کہ تمہیں بادشاہت منظور نہیں۔ یہودا نے جواب دیا بھلا تمہارے حواس جاتے رہے ہیں، تم تو ناصرہ کے یسوع کو ہتھیار اور قندیلیں لے کر پکڑنے آئے تھے جیسا کسی ڈاکو کو، اور تم نے باندھا مجھے لیا ہے جس نے تمہاری رہنمائی کی اور مجھے بادشاہ بناؤ۔ تب سپاہیوں کا سفر جواب دے گیا
اور یہودا کو لاتوں اور گھونسوں سے تواضع کرنے لگے اور طیش کے ساتھ اسے یروشلم لے گئے۔ یہودا کے آخری وقت کے بیان کرتے ہوئے اسے انجیل میں لکھا گیا ہے کہ بڑے کاہنوں نے فقیوں اور فریسیوں سے سمیت یہ دیکھ کر کہ یہودا کوڑے لگنے سے نہیں مرا اور اس ڈر سے کہ کہیں پلاطس اسے رہا نہ کر دے، حاکم کو تحفے میں ایک رقم دی جسے قبول کر کے یہودا کو موت کی سزا کا قرار دیا گیا اور اسے فرانسیسی اور فقہ کے حوالے کیا گیا۔ اس پر انہوں نے اس کے ساتھ 2 ڈاکوؤں کو بھی سلیب کی موت سنا دی۔ سو وہ اسے کوکوالی پہ لے گئے جہاں وہ مجرموں کو پھانسی دیتے تھے۔ وہاں انہوں نے اسے زیادہ نصیحت کی خاطر ننگا کر کے مصلوب کیا اور یہود نے کچھ نہ کیا بلکہ چیخ اٹھا، خدایا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا کہ مجرم تو بچ نکلا اور میں مظلوم مرتا ہوں۔ میں سچ کہتا ہوں یہودا کی آواز، چہرہ اور ڈیل یسوع سے اتنا ملتا تھا کہ شاگرد اور ایمان لانے والے یہی سمجھتے تھے کہ وہ یسوع ہے۔ اب ہم اس معاملے کا ذکر کرتے ہیں جو برنباس کی انجیل کے زیر عتاب آنے کی وجہ سے بنا۔ بہت سے دیگر امور کے علاوہ اس انجیل میں آخری نبی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی بڑے واضح، صاف اور واضح الفاظ میں موجود ہے، جسے کلیسا نے اپنی انجیل سے مٹانے کی ناکام کوششیں کی۔ اس کا ذکر اگلے باب میں کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو کن الفاظ میں خبر دیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا، جس کی خبر باری تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ السیف میں بھی دی ہے۔ اس کے مطابق حضرت عیسیٰ نے بنی اسرائیل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دیتے ہوئے بتایا تھا کہ آنے والے نبی کا اسم مبارک احمد ہوگا۔ پابندی کی اصل وجہ۔ حضرت عیسیٰ کے حواری جناب برناباس نے اپنی انجیل میں بہت سے مقامات پر بڑے واضح اور صاف اور واضح الفاظ میں آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا بڑے واضح اور صاف اور واضح الفاظ میں ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے یہ ذکر مخصوص اشارتی یا علامتی نہیں ہے بلکہ نام لے کر کیا گیا ہے۔ اس باب میں ہم جائزہ لیتے ہیں کہ برناباس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کیا لکھتا ہے جس کا اعلان خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کر گئے تھے۔ اپنے ایک حواری کے سوال کرنے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نبیوں کے ہاں بہت سی تمثیلیں لکھی ہوئی ہیں، صوت و لفظ پر نہ جا بلکہ مفہوم پر دھیان کر، کیونکہ تمام نبیوں نے جو 1,44,000 ہوئے ہیں جنہیں خدا نے دنیا میں بھیجا ہے پردے میں بات کی ہے، مگر میرے بعد تمام نبیوں اور قدسیوں کا سرتاج آئے گا اور وہ تمام پردوں کی باتوں کو جو نبیوں نے کی ہے واضح کرے گا، کیونکہ وہ خدا کا رسول ہوگا۔ تخلیق آدم کا ذکر کرتے ہوئے انجیل میں لکھا گیا، جب آدم اٹھ کھڑا ہوا تو اس نے ہوا میں ایک تحریر دیکھی جو سورج کی طرح چمکتی تھی۔ خدا نے ایک ہی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا رسول ہے۔ اس پر آدم نے اپنا منہ کھولا اور کہا، اے خداوند، اے میرے خدا، میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے میری تخلیق کی تدبیر فرمائی، مگر میں منت کرتا ہوں مجھے بتا ان الفاظ کا مطلب کیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا رسول ہے، کیا مجھ سے پہلے اور بھی انسان ہیں؟ تب خدا نے کہا، مرحبا اے میرے بندے آدم، میں تجھے بتاتا ہوں تو پہلا انسان ہے جسے میں نے پیدا کیا اور جسے تو نے مندراج میں دیکھا۔ تیرا بیٹا ہے جو دنیا میں اب سے بہت سال بعد آئے گا اور میرا رسول ہوگا، جس کے لیے میں نے تمام چیزیں پیدا کی، جو آئے گا تو دنیا کو نور بخشے گا اور جس کی روح میری ہر چیز پیدا کرنے سے 60,000 سال پہلے ملکوتی شان میں رکھی گئی تھی۔ آدم نے خدا کی منت کی کہ خداوند یہ تحریر میری انگلیوں کے ناخنوں پر تحریر کر دے۔ تب خدا نے پہلے انسان کے انگوٹھوں پر یہ تحریر درج کر دی۔ دائیں انگوٹھے کے ناخن پر لکھا تھا، خدا ایک ہی ہے، اور بائیں انگوٹھے کے ناخن پر لکھا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا رسول ہے۔ تب پہلے انسان نے پدرانہ شفقت سے یہ الفاظ چومے اور اپنی آنکھوں میں ملی اور کہا، مبارک ہو وہ دن جب تو دنیا میں آئے گا۔ ایک اور جگہ تحریر ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ہر نبی جب آیا تو خدا کی رحمت کا نشان صرف ایک قوم کے لیے لایا، اس لیے ان کا کلام نہ پھیلا سوائے ان لوگوں کے جن کی طرف وہ بھیجے گئے تھے۔ پر خدا کا رسول جب وہ آئے گا تو خدا اسے گویا اپنے ہاتھ کی مہر عطا کرے گا، وہ دنیا کی ان تمام قوموں کے لیے جو اس کا دین قبول کریں گی نجات اور رحمت لائے گا۔ وہ بے دینوں پر طاقت کے ساتھ آئے گا اور بت پرستی مٹا دے گا، یہاں تک کہ وہ شیطان کو مبہوت کر دے گا، کیونکہ خدا نے ابراہم سے یہی وعدہ کیا تھا، دیکھ تیری نسل میں زمین کے تمام قبیلوں کو برکت دوں گا۔ جس طرح اے ابراہم تو نے بت پاش کیے
اسی طرح تیری نسل بھی کرے گی۔ یوسف اور کہانوں میں آنے والے نبی کے بارے میں بات ہو رہی تھی، اور حاصل کلام یہ ہے کہ تب کاہن نے کہا کہ وہ مسیح کیا کہلایا جائے گا اور کس نشان سے اس کا آنا ظاہر ہوگا۔ یسوع نے جواب دیا، مسیح کا نام قابل تعریف ہے کیونکہ خود خدا نے اس کا یہ نام رکھا ہے۔ جب اس نے اس کی روح پیدا کی، اسے ملکوتی شان میں رکھا، خدا نے کہا، محمد انتظار کر، کیونکہ میں تیری خاطر بہشت، دنیا اور بڑی تعداد میں مخلوق پیدا کیے چاہتا ہوں، جسے میں تجھے تحفے میں دیتا ہوں، یہاں تک کہ جو تجھے مبارک کہے گا مبارک ہوگا، اور جو تجھے کوسے گا یعنی لعنتی ہوگا۔ جب میں تجھے دنیا میں بھیجوں گا تو اپنا رسول نجات بنا کر بھیجوں گا، اور تیرا کلام سچا ہوگا، یہاں تک کہ زمین اور آسمان ٹل جائیں گے پر تیرا دین نہ ٹلے گا، سو اس کا پاک نام محمد ہوگا۔ تب ہجوم نے اپنی آوازیں بلند کر کے کہا، اے خدا، ہمیں اپنا رسول بھیج، اے محمد، اس دنیا کی نجات کے لیے جلد آ۔ ایک جگہ یسوع نے ایک اور خفیہ کا مکالمہ درج ہے۔ اس کا حاصل کلام یہ ہے کہ اس فقہ پر کہا کہ میں نے ایک پرانی کتاب خدا کے خادموں اور نبیوں موسیٰ اور یوسف کے ہاتھ کی لکھی ہوئی دیکھی ہے، وہی یسوع جس نے سورج روک دیا تھا جیسا تو نے کہا، جو موسیٰ کی اصلی کتاب میں ہے۔ اس میں لکھا گیا تھا کہ اسماعیلیہ مسیح کا باپ ہے اور اسحاق مسیح رسول کا باپ ہے، اور وہ کتاب یوں ہی کہتی ہے۔ موسیٰ نے کہا، خداوند اسرائیل کے خدا قوی اور رحیم، اپنے خادم پر اپنی کبریائی شان ظاہر فرما، جس پر خدا نے اسے اپنا رسول اسماعیل کی گود میں اور اسماعیل کو ابراہیم کی گود میں دکھایا۔ اسماعیلیہ کے قریب اسحاق کھڑا تھا، جس کی گود میں ایک بچہ تھا، جو خدا کے رسول کی طرف انگلی سے اشارہ کر کے کہہ رہا تھا، یہ وہ ہے جس کے لیے خدا نے سب چیزیں پیدا کی۔ اس پر موسیٰ خوشی سے پکار اٹھا، اے اسماعیل، تیری گردنیں ساری دنیا اور بہشت پر ہیں، مجھے خدا کے خادم کا خیال رکھ کہ میں تیرے بیٹے کے ذریعے جس کے لیے خدا نے سب کچھ بنایا ہے، خدا کی نظر میں وقت پا سکوں۔ ایک اور جگہ یسوع کے یہ الفاظ دیے گئے، خداوند کریم و رحمت ماں باپ اپنے خادم کو عدالت کے دن اپنے رسولوں کی جماعت میں ہونے کی سعادت بخش، اور مجھ کو اور نہیں بلکہ ہر ایک کو جسے تو نے مجھے دیا، ان سب سمیت جو ان کی تبلیغ کے وسیلے سے مجھ پر ایمان لائیں گے۔ خداوند ایسے ہی اپنی خاطر کر کے ابلیس تیرا مقابل شیخی نہ مارے۔ خداوند جو اپنے فضل سے اپنی قوم اسرائیل کو تمام ضروری چیزوں سے نوازتا ہے، زمین کے تمام قبیلوں کا خیال رکھیو، جسے تو نے اپنے اس رسول کی معرفت اور برکت دینے کا وعدہ فرمایا ہے، جس کے لیے تو نے دنیا پیدا کی، دنیا پر رحم فرمایا، اور اپنا رسول جلد بھیج تاکہ ابلیس تیرے دشمن کی سلطنت نہ چھن جائے۔ اور یہ کہہ کر یسوع نے 3 بار کہا، ایسا ہی ہوا خداوند عظیم و رحیم۔ اب ایک مختصر تحریر ذبح عظیم یعنی کہ حضرت اسماعیل کی قربانی کے بارے میں یہودی اور عیسائی ایڑی چوڑی کا زور لگاتے آ رہے ہیں کہ حضرت اسحاق بڑے تھے اور انہی کی قربانی ہوئی، مگر برناباس نے یسوع کے حوالے سے ان الفاظ کے ذریعے اس کی واضح تردید کر دی ہے۔ فرشتے نے کہا کہ ابراہیم، ساری دنیا جان لے گی کہ خدا تجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، پر دنیا یہ کیوں کر جانے گی تجھے خدا سے کتنی محبت ہے، یقیناً یہ ضروری ہے کہ تو خدا کی محبت کے لیے کچھ کر۔ ابراہیم نے جواب دیا، دیکھو خدا کا بندہ جو کچھ خدا کی مرضی سے ہو کرنے کو تیار ہے۔ تب خدا نے ابراہیم سے فرمایا، اپنا بیٹا، اپنا پلوٹا اسماعیل لے اور اسے پہاڑوں پر آ کر اس کی قربانی دے۔ اسحاق پلوٹا کیونکہ ہوا کہ جب اسحاق پیدا ہوا تو اسماعیل 7 سال کا تھا۔ کتاب کے باب نمبر 42 میں ہے کہ فریسیوں اور لادیوں نے کہا کہ اگر تو نے سے نہ کیا الیاس نہ کوئی اور نبی، کیونکہ تو نئی تعلیم دیتا ہے، اپنے باپ کو مسیح سے بھی زیادہ بنا کر پیش کرتا ہے۔ یسوع نے جواب دیا، جو معجزہ خدا میرے ہاتھ سے دکھاتا ہے وہ ظاہر کرتے ہیں کہ میں وہی کچھ کہتا ہوں جو خدا چاہتا ہے، ورنہ در حقیقت اپنے آپ کو اس مسیح سے بڑا شمار کیے جانے کے قابل قرار نہیں دیتا جس کا تم ذکر کر رہے ہو۔ میں تو خدا کے اس رسول کے موزے کے بندیا یا اس کے جوتے کے تسمے کھولنے کے بھی لائق نہیں ہو جس کو تم مسیح کہتے ہو۔ جو مجھ سے پہلے بنایا گیا اور جو میرے بعد آئے گا وہ صداقت کی باتیں لے کر آئے گا تاکہ اس کے دین کی کوئی انتہا نہ ہو۔ باب 44 میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے، اس لیے تم سے کہتا ہوں خدا کا رسول وہ رونق ہے جس سے خدا کی پیدا کی ہوئی
قریب قریب تمام چیزوں کو خوشی نصیب ہوگی، کیونکہ وہ فہم، نصیحت، حکمت اور طاقت، خشیت، محبت، حرم اور روح سے آراستہ ہے۔ وہ فیاضی، رحم دلی، فیاضی اور رحمت، عدل اور تقوی کی، شرافت اور صبر کی روح سے میزن ہے، جو اس نے خدا سے ان چیزوں کی نسبت 3 گنا پائی ہیں جن کو خدا نے اپنی مخلوق میں یہ روح بخشی ہے۔ کیسا مبارک وقت ہوگا جب وہ دنیا میں آئے گا۔ یقین جانو میں نے اس کو دیکھا ہے اور اس کی تنظیم کی ہے، جس طرح ہر نبی نے اس کو دیکھا ہے، اور ان کی روح کو دیکھنے سے ہی خدا نے ان کو نبیت دی ہے۔ جب میں نے اس کو دیکھا تو میری روح سکنیت سے بھر گئی، یہ کہتے ہوئے اے محمد خدا تمہارے ساتھ ہو اور وہ مجھے تمہارے جوتے کے تسمے باندھنے کے قابل بنا دے، کیونکہ یہ مرتبہ بھی پالوں تو میں ایک بڑا نبی اور خدا کی ایک مقدس ہستی ہو جاؤں گا۔ باب نمبر 83 میں برناباس یوں لکھتے ہیں، خدا کا عہد یروشلم میں معبود سلمانی کے اندر کیا گیا تھا، اور نہ کہیں اور مگر میری بات کا یقین کرو کہ ایک وقت آئے گا جب خدا اپنی رحمت ایک اور شہر پر نازل فرمائے گا، پھر ہر جگہ اس کی صحیح عبادت ہو سکے گی اور اللہ ہر جگہ سچی نماز کو قبول فرمائے گا۔ میں دراصل اسرائیل کے گھرانے کی طرف سے نجات کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، مگر یہ میرے بعد مسیح آئے گا اور خدا کا بھیجا ہوا ہوگا تمام دنیا کی طرف، جس کے لیے خدا نے یہ ساری دنیا بنائی ہے۔ اس وقت ساری دنیا میں اللہ کی عبادت ہوگی اور اس کی رحمت نازل ہوگی۔ اس انجیل کے باب نمبر 96 میں بتایا گیا ہے کہ یسوع نے سردار کہن سے کہا، زندہ خدا کی قسم جس کے حضور میری جان حاضر ہے، میں وہ مسیح نہیں ہوں جس کی آمد کا دنیا کی تمام قومیں انتظار کر رہی ہیں، جس کا وعدہ خدا نے ہمارے باپ ابراہیم سے کیا، یہ کہہ کر کیا کہ تیری نسل کے وسیلے سے دنیا کی تمام قوتیں برکت پائیں گی۔ مگر جب خدا مجھے دنیا سے لے جائے گا تو شیطان پھر بغاوت برپا کرے گا، ناپرہیزگار لوگ مجھے خدا اور خدا کا بیٹا بنائیں گے، اس کی وجہ سے میری باتوں اور میری تعلیمات کو مسخ کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ بمشکل 30 صاحب ایمان ہی باقی رہ جائیں گے۔ اس وقت خداوند دنیا پر رحم فرمائے گا اور اپنا رسول بھیجے گا، جس کے لیے اس نے دنیا کی یہ ساری چیزیں بنائی ہیں، جو قوت کے ساتھ جنوب سے آئے گا، بتوں کو بت پرستوں کے ساتھ برباد کر دے گا، جو شیطان سے وہ اقتدار چھین لے گا جو اس نے انسانوں پر حاصل کیا ہے۔ وہ ان لوگوں کو نجات کے لیے خدائی رحمت اور اپنے ساتھ لائے گا جو اس پر ایمان لائیں گے، اور مبارک ہے وہ جو اس کی باتوں کو مانے۔ باب نمبر 97 کا ذکر کرتے ہیں، اس میں چند باتیں شامل ہیں۔ سردار کان نے پوچھا، کیا خدا کے اس نبی کے بعد دوسرے نبی بھی آئیں گے؟ یسوع نے جواب دیا کہ اس کے بعد خدا کے بھیجے ہوئے سچے نبی نہیں آئیں گے، مگر بہت سے جھوٹے نبی آ جائیں گے جن کا مجھے بڑا غم ہے، کیونکہ شیطان خدا کے عادلانہ فیصلوں کی وجہ سے انہیں اٹھائے گا اور اپنے آپ کو میری انجیل کے پردے میں چھپائیں گے۔ سردار کان نے جواب دیا، وہ مسیح کس نام سے پکارا جائے گا اور کون سی نشانیاں اس کی آمد کو ظاہر کریں گے؟ یسوع نے جواب دیا، اس کا نام قابل تعریف ہے، کیونکہ خدا نے جب اس کی روح پیدا کی گئی تھی تو اسی وقت اس کا یہ نام خود رکھا تھا، وہاں سے اسے ایک ملکوتی شان کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ خدا نے کہا، اے محمد انتظار کر، کیونکہ تیری خاطر جنت، دنیا اور بہت سی مخلوق پیدا کروں گا اور تجھ کو تحفے کے طور پر دوں گا، یہاں تک کہ جو تیری تبریک کرے گا اسے برکت دی جائے گی، اور تجھ پر لعنت کرے گا اس پر لعنت کی جائے گی۔ جب میں تجھے دنیا کی طرف بھیجوں گا تو میں تمہیں اپنا پیغمبر نجات کے طور پر بھیجوں گا، تیری باتیں سچی ہوں گی، یہاں تک کہ زمین اور آسمان ٹل جائیں گے مگر تیرا دین نہیں ٹلے گا، سو اس کا مبارک نام محمد ہے۔ تو قارئین، یہ وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر چرچ یا مسیحیت برناباس کی انجیل کو قبول کرنے اور تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے، کیونکہ اس کو تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا خود ساختہ نظریت کی موت ہو سکتی ہے، لیکن یہ موت اس دن تو یقیناً واقع ہو جائے گی جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اتر کر دنیا میں واپس تشریف لائیں گے اور تمام باطل نظریات و عقائد کی نفی کر دیں گے۔ جہاں یہ ایک اعتراض اور شبہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں تو باری تعالیٰ نے آپ کا نام نامی احمد فرمایا ہے، جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو آگاہ کیا، مگر برناباس کی انجیل میں اسے محمد لکھا گیا ہے۔ اصل میں مرکوزہ انجیل کئی نشیب و فراز سے گزری ہے، اسے متعدد بعض سرے سے نابود کرنے کی کوشش کی گئی، اس کا کوئی بھی نسخہ باقی نہ بچے، لیکن یہ کسی نہ کسی شکل میں موجود رہی اور مختلف مراحل سے گزرتی رہی۔ برناباس نے جب یہ انجیل تحریر کی تو اس وقت سریانی زبان رائج تھی، اور یہ انجیل بھی یقیناً
اسی زبان میں ہو گئی۔ کئی بار مٹائے جانے کے باوجود اور باقی بچ رہنے والے نسخوں کے کئی زبانوں میں ترجمے کیے گئے۔ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ اصل نسخے میں نام نامی احمد ہی درج ہوگا، چونکہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے لفظ منحنیٰ بھی استعمال کیا، لہٰذا عین ممکن ہے کہ بعد میں مترجم حضرات نے اسے اسی لفظ محمد اخذ کر لیا، کیونکہ یہ لفظ محمد ہی کے معنی ہیں۔ یہود کی یا و گوئی۔ تورات کی صحت کے بارے میں بات ہو رہی تھی، اس کی اصلیت کیا ہے؟ بزرگوں کے مطابق علماء یہود نے اتنا کچھ غلط ملت کر دیا ہے کہ کچھ اصلی ہے تو وہ بھی نقلی کی نظر ہو گیا ہے اور اس میں دب کر رہ گیا ہے۔ اس میں سے ایسی یاوہ گوئیاں بھی موجود ہیں جو کسی نبی کی شایان شان نہیں ہو سکتی۔ باری تعالیٰ جو حکیم و خبیر ہے ایسا کلام کیوں کر نازل کرے گا؟ یہاں موجودہ تورات میں سے ایک مثال پیش کی جا رہی ہے، اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس میں کیا کچھ شامل کیا گیا ہے۔ حضرت یعقوب کا ایک نام اسرائیل بھی تھا اور بنی اسرائیل انہی کی اولاد میں سے۔ اللہ کے اس برگزیدہ نبی کے بارے میں تورات میں یہ تک موجود ہے کہ نعوذ باللہ انہوں نے فرشتے اور خود اللہ تعالیٰ سے کشتی لڑی جو ساری رات جاری رہی، اور یہود کے بقول آخر اللہ تعالیٰ کو درخواست کر کے یہ لڑائی رکوانا پڑی، جبکہ فرشتے کشتی سے حضرت یعقوب کے غالب آگے خود ساختہ قصے پیدائشی اور ہوشیہ کے بارے میں موجود ہیں۔ حضرت ہوشیہ کے بارے میں باب 12 میں لکھا گیا ہے، خداوند کا اسرائیل حضرت یعقوب کے ساتھ جھگڑا ہوا اور وہ یعقوب کو اس کی روش کے مطابق سزا دے گا اور اس کے اعمال کے مطابق اس کو بدلہ دے گا۔ اس نے رحم میں اپنے بھائی کی ایڑی پکڑی اور شروری ایام میں خدا سے کشتی لڑا۔ ہاں وہ فرشتے سے کشتی لڑا اور غالب آیا، پھر رو کر اس کی منت کی اور بیت العل میں اس نے اس کو پایا۔ آیت 3 تا 5 کتاب پیدائش کے بارے میں باب 32 میں خدا کے ساتھ کشتی کی کی گئی ہے۔ اس میں لکھا گیا ہے کہ یعقوب اکیلا رہ گیا اور پو پڑنے تک ایک آدمی سے کشتی لڑتا رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ اس پر غالب نہ ہوا تو اس کی ران کی نس کو چھوا جو فوراً سکڑ گئی۔ تب وہ بولا مجھے جانے دے، پو پھٹی ہے۔ وہ بولا کہ تجھے جانے نہ دوں گا جب تک تو مجھ پر برکت نہیں دے گا۔ تب اس نے اسے کہا کہ تیرا نام کیا ہے؟ وہ بولا کہ یعقوب۔ اس نے کہا کہ تیرے آگے کوئی یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا، تو نے خدا اور آدمیوں کے ساتھ لڑائی لڑی ہے اور غالب آیا ہے۔ تب یعقوب نے پوچھا اور کہا کہ تیری منت کرتا ہوں اپنا نام بتا۔ تو وہ بولا تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ اور اس نے اسے وہاں برکت دی اور یعقوب نے اس جگہ کا نام فنیول رکھا، اور جب فنیول سے گزرتا تو آفتاب پر طلوع ہوا اور وہ اپنی ران سے لنگڑاتا تھا۔ اسی سبب بنی اسرائیل نے اس نس کو جو یعقوب کی ران میں سکڑ گئی تھی آج تک نہیں کھاتے، کیونکہ اس کی یعقوب کی ران کو نس کو چھوا تھا۔ واضح ہے کہ اسرائیل کا لفظی مطلب ہی خدا سے کشتی کرنے والا ہے، اور یہ مطلب کہیں اور کس سے اخذ نہیں کیا گیا بلکہ خود یہودا نے مقدس کتابوں کے جدید ترین ترجمے میں دیا گیا ہے۔ یہ ترجمہ 1954 عیسوی میں امریکہ میں یہودیوں کی ایک پبلیکیشن سوسائٹی نے شائع کیا۔ ترجمے کے حاشی میں اس کا یہی مطلب بیان کیا گیا ہے، وہاں انگریزی میں موجود ہے۔ اس کا اردو میں مطلب خدا سے زور آزمائی کرنے والے کے ہیں۔ مسیح علماء نے بھی ملتا جلتا ترجمہ کیا، انہوں نے انجیل سے متعلق لٹریچر کو انسائیکلوپیڈیا میں اسرائیل کا جو ترجمہ دیا ہے وہ بھی یہی ہے، خدا کے ساتھ کشتی لڑنے والا۔ عبرانی میں اسرائیل کے انگریزی ہجے اسرائیل، جبکہ عام انگریزی میں اسے اسرائیل لکھا جاتا ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کسی الہامی کتاب میں یا اللہ تعالیٰ کے کلام میں اس نوعیت کی باتیں شامل ہو سکتی ہیں جن کو مخصوص یا گوئی یا بیہودگی سے ہی تعبیر کیا جا سکتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اسی لیے دنیا اسے خدا کی نازل کردہ اصل کتاب بھی تسلیم نہیں کرتی جو باری تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری تھی۔ اوپر آپ نے تورات کے 14 اقتباس پڑھے ہیں، وہ بجائے خود معجزہ خیز ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو قادر مطلق ہے وہ اس کی رضا کے بغیر پتہ تک نہیں ہل سکتا۔ حضرت یعقوب کے ساتھ کشتی لڑنا اور فاتحیاب نہیں ہو سکتا۔ یہود کے بیان کردہ اس خدا کو ہم اپنا رب تسلیم کر سکتے ہیں، اور پھر ان کے خدا کو یہ تک معلوم نہیں کہ وہ کس کے ساتھ کشتی کر رہا ہے، تو اسے اپنے مقابل کا نام تک معلوم نہیں۔ اب آپ ہی فیصلہ کریں اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کا پیغام۔ حضرت عیسیٰ ہی نہیں، ان سے پہلے حضرت موسیٰ نے بھی بنی اسرائیل کو آخری نبی کی آمد کی خبر دی۔ حضرت عیسیٰ اپنے پیش رو یعنی کہ حضرت موسیٰ کا ہی مشن لے کر آئے تھے تاکہ گمراہ ہو جانے والے بنی اسرائیل کو راہ راست پر لایا جا سکے۔ آپ اس میں کسی حد تک کامیاب رہے، یہ ہمارا موضوع نہیں۔ ہمارا موضوع
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر ہے۔ آپ حضرت عیسیٰ سے 600 سال پہلے اور حضرت موسیٰ سے تو اس سے بھی صدیوں بعد تشریف لائے۔ مرکوزہ دونوں پیغمبروں نے آپ کی آمد کی خبر دی۔ بعض روایت کے مطابق حضرت موسیٰ نے باری تعالیٰ سے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ انہیں اس نبی کا امتی بنا دے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ یعنی باری تعالیٰ سے براہ راست کلام کرنے والے تھے۔ انہوں نے یہ خواہش خود مولا کریم سے کی جو قبول نہیں کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو تورات و انجیل اصلی حالت میں موجود نہیں تھی، بلکہ ان میں بے پناہ تحریف کی گئی تھی۔ اس تحریف کے بعد اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب نظر نہیں آتی تھی، بلکہ ایک طرف سے حضرت عیسیٰ کی سوانح حیات اور ان کے خطبات کا مجموعہ بن کے رہ گئی تھی۔ یہی صورتحال حضرت موسیٰ پر اترنے والی تورات کی ہے۔ لیکن تفہیم القرآن میں مولانا مودی کا موقف ہے کہ قرآن میں جس جگہ انجیل کا ذکر آیا ہے اس سے مراد وہی تحریف شدہ انجیل ہے جو نزول قرآن کے وقت موجود تھی۔ اس بارے میں مولا کریم ہی بہتر جانتا ہے۔ اس تحریف شدہ انجیل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یعنی احمد حذف کیا گیا ہے، لیکن اس میں لفظ فرقلت موجود ہے جو عبرانی لفظ ہے اور اس کا مطلب احمد ہی ہے۔ سورۃ النفس السیف میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حضرت عیسیٰ کی بات یاد دلائی اور آپ نے فرمایا تھا کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں اور تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے موجود ہے۔ بزرگان دین کے مطابق حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں کہ میں بھی وہی دین لے کر آیا جو مجھ سے پہلے موسیٰ لے کر آئے۔ آپ نے نہ صرف حضرت موسیٰ بلکہ نازل ہونے والی کتاب تورات کی بھی تصدیق کی۔ حضرت عیسیٰ کی آمد کے بارے میں تورات میں بشارتیں موجود تھیں اور آپ انہی بشارتوں کے مطابق تشریف لائے۔ وہ اپنے بعد میں آنے والے آخری نبی کی خبر دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سابقہ انبیاء نے میری آمد کی خبر بھی دی ہے، لہٰذا تمہیں میری مخالفت کے بجائے میرا خیر مقدم کرنا چاہیے۔ پھر تورات میں حضرت عیسیٰ کی آمد کی ہی نہیں بلکہ اس نبی کی آمد کی بھی خبر دی جن کا نام نامی احمد ہوگا، اور اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ قرآن کے مطابق وہ فرماتے ہیں کہ میں بشارت دینے والا ہوں کہ ایک رسول کہ جو میرے بعد آئے گا اور جس کا نام احمد ہوگا۔ حضرت موسیٰ نے بھی جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی واضح خبر دی۔ آپ سے پہلے انبیاء بھی آخری نبی کی خبریں دیتے رہے ہیں۔ ہم تحریف شدہ تورات بھی دیکھیں تو اس میں یہ امر واضح طور پر مل جاتا ہے۔ تورات کی کتاب اشنا کے باب 18 میں اپنی قوم سے حضرت موسیٰ کا خطاب دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کو سننا، یہ تیری اس درخواست کے مطابق ہوگا جو تو نے خداوند سے اپنے خدا سے مجمع کے دن حرم میں کی تھی۔ مجھ کو نہ تو خداوند اپنے خدا کی آواز پھر سننا پڑے اور نہ ہی ایسی بڑی آگ کا نظارہ ہوتا کہ میں مر نہ جاؤں، اور خدا نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھ سے جو کچھ کہتے ہیں سو ٹھیک کہتے ہیں، میں ان میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی ان سے کہے گا۔ جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے نہ سنے تو میں ان سے ان کا حساب لوں گا۔ آیت نمبر 15 تا 19۔ حضرت عیسیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنے نبی کی آمد کی خوشخبری سنائی تھی جس کا ذکر تورات اور پھر انجیل میں آیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ تیرے بھائیوں میں سے ہوگا، اس سے مراد یقیناً ایک ہی خاندان اور ایک ہی قبیلہ ہے۔ حضرت اسحاق حضرت اسماعیل بھائی تھے اور دونوں نے حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے۔ حضرت موسیٰ اگر حضرت اسحاق کی اولاد میں تھے تو رسول کریم ان کے دوسرے بھائی حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں، لہٰذا یہ بات طے چکی ہوئی ہے کہ حضرت موسیٰ رسول کریم بھی نسبتی رشتہ موجود ہے۔ حضرت موسیٰ کے بعد اگرچہ بنی اسرائیل میں ایک نبی آئے لیکن ان میں سے کوئی بھی کسی شریعت کا حامل نہیں تھا، بلکہ وہ سب اسی شریعت پر کاربند ہے جو حضرت موسیٰ کو عطا کی گئی تھی۔ ان آیات میں آنے والے نبی کے بارے میں وضاحت کر دی گئی ہے کہ کتاب اور شریعت سے لے کر آئیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ اس شریعت سے لوگوں کو آگاہ کریں اور ان کے لائے ہوئے احکامات پر عمل کرنے والوں کے لیے انعامات کا وعدہ ہے، جبکہ نہ ماننے والوں کے لیے نہ ماننے والے سزا کے مستحق ہوں گے۔ مذکورہ آیات کے مطابق بنی اسرائیل نے اس نوعیت کی درخواست غارب کے مقام پر کی تھی۔ غارب اس پہاڑ کا نام ہے جس کے دامن میں بنی اسرائیل کو شریعت عطا ہوئی۔ انہیں جن حالات میں شریعت ملی وہ اچھے حالات نہیں تھے۔ بنی اسرائیل کی درخواست کا مقصد اور مطلب تھا کہ آئندہ کوئی شریعت دی جائے تو اس قسم کے حالات میں نہ دی جائے جو شریعت موصی کے نزول کے وقت تھے۔ ان حالات کا خود قرآن پاک میں بھی ذکر موجود ہے۔ مفسرین نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ کی آمد کے زمانے میں بنی اسرائیل 3
ہستیوں کے منتظر تھے۔ اس کا ذکر یوحنا کی انجیل میں موجود ہے۔ ان تینوں ہستیوں میں حضرت عیسیٰ، حضرت علیہ اور حضرت الیاس کی آمد ثانی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ زندہ آسمان پر پہنچے تھے۔ تیسرے وہ نبی جن کی آمد کی خبر خود حضرت مسیح اور ان سے پہلے کے انبیاء نے اپنے امتوں کو دی اور ان کا اتباع کرنے کی ہدایت فرمائی۔ انجیل یوحنا کے پہلے ہی باب میں ہے۔ یوحنا حضرت یحییٰ کی گواہی یہ ہے کہ یہودیوں نے یروشلم سے کاہن اور لادی یہ پوچھنے کے لیے اس کے پاس بھیجے تھے کون ہے، تو اس نے اقرار کیا اور نہ انکار، بلکہ یہ اقرار کیا وہ مسیح تو نہیں ہوں گے۔ انہوں نے اس سے پوچھا پھر کون ہوں گے؟ اسنا نے کہا کہ میں ایلیہ نہیں ہوں۔ تو کیا وہ نبی ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں۔ پس انہوں نے پھر کہا پھر تو کون ہے؟ اس نے کہا بیابان میں پکارنے والے کی آواز ہوں کہ تم خداوند کی راہ سیدھی کرو۔ انہوں نے اس سوال پر کیا کہ مسیح ہے، نہ تو ایلیہ ہے نہ پھر نبی، تو پھر تو تمثیہ کیوں دیتا ہے؟ اس سے صاف ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل انجیل کے نزول سے قبل ہی اس نبی کی آمد کے منتظر تھے جن کی خبر انہیں یقیناً حضرت موسیٰ نے تورات میں دی تھی۔ اس نبی یا وہ نبی سے ان کے واضح طور پر مراد حضرت عیسیٰ کے بعد آنے والے نبی تھے جو شریعت کے حامل ہوں گے۔ اس سے یہ بھی مراد لی جاتی ہے کہ وہ آخری نبی ہوں گے کیونکہ ان کے بعد کسی اور نبی کے منتظر نہیں تھے۔ تفہیم القرآن میں انجیل یوحنا کی کچھ دوسری پیشن گوئیاں بھی دی گئی ہیں۔ اس کے باب نمبر 14 سے 16 تک موجود ہے۔ اس کے مطابق حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں اور میں باپ سے درخواست کروں گا کہ تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کیونکہ اب تک تمہارے ساتھ یہ رہے، یعنی کہ روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی ہے نہ جانتی ہے، تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہے۔ باب 14 آیت 16 تا 17۔ میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کر کی تم سے کہی، لیکن مددگار یعنی روح القدوس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور کچھ میں سے کہا کہ وہ تمہیں سب یاد دلائے گا۔ اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھے اس کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ آیت 30۔ لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کی میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی سچائی یا روح کا جو باپ کی طرف سے صادر ہوتا ہے، وہ میری گواہی دے گا۔ لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ باب 16 آیت 7۔ مجھے تم سے اور بہت سی باتیں کہنا ہے مگر اب تم ان کو برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ یعنی سچائی کا روح آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا۔ اس لیے وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ وہ میرا جلال ظاہر کرے گا اس لیے کہ مجھ ہی سے حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گا۔ جو کچھ باپ کا ہے وہ سب میرا ہے، اس لیے میں نے کہا ہے وہ مجھے ہی حاصل کرتا ہے اور تمہیں خبریں دے گا۔ باب 16 آیت 12 تا 15۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واضح طور پر فرمایا کہ وہی کہتے ہیں جو ہم انہیں بتاتے ہیں، یعنی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے، یعنی کہ جو شریعت انہوں نے نافذ کی اور جو کتاب ان کے ذریعے آئی وہ سب احکامات الہی ہیں۔ انجیل کے اس بیانات پر بہت سے ابہام موجود ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے نزول کے زمانے میں اس علاقے میں سریانی زبان بولی جاتی تھی۔ جو چاروں انجیلیں راج ہوئیں تو ان کے لکھنے والے حضرت عیسیٰ کی حیات سے عالم وجود میں نہیں آئے تھے۔ اس کی پیدائش بہت بعد کی ہے۔ انہوں نے یہ سب کچھ دوسروں سے سن کر لکھا اور یہ چاروں یونانی بولنے والے تھے۔ انہوں نے جو کچھ سنا اور اسے اپنی زبان میں یعنی یونانی میں لکھا، اور ہر زبان کے پیچھے بولی محاوروں میں فرق ہوتا ہے۔ ہمیں جو ابہام نظر آتے ہیں وہ بھی اسی وجہ سے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے بتا دیں کہ قرآن پاک میں موجود متعدد مقامات پر حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کو مخاطب کیا گیا ہے، اور کچھ آیات قرآنی ایسی بھی ہیں جن میں خطاب کرنے والے خود اللہ کے یہ دونوں نبی ہیں جن پر تورات اور انجیل اتاری گئی۔ پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے کہ یہ دونوں برحق کتابیں ہیں۔ قرآن پاک میں کسی بھی مقام پر ایسا کوئی ذکر نہیں ہے جس سے ان کتابوں کے بارے میں کوئی شبہ پیدا ہو سکے، بلکہ باری تعالیٰ نے تو ان کو نور قرار دیا ہے۔ مسلمان ان دونوں کو طبقوں مانتے ہیں، ان کو تسلیم کے بغیر ہمارا ایمان تکمیل ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت عیسیٰ کا زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 570 سال قبل تھا۔ جب آپ مبعوث ہوئے تو اس زمانے کو 610 برس گزر چکے تھے۔ وہ سینکڑوں برس قبل بنی اسرائیل کے ایک
نبی کی آمد کی خبر دے رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ ان کا نام نامی احمد ہوگا، لہٰذا اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ انجیل میں ذکر موجود ہے، یہی صورتحال تورات کے ساتھ ہے۔ قرآن پاک میں بنی اسرائیل سے حضرت عیسیٰ کے خطاب کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی دور میں بنی اسرائیل میں مخصوص یہودیوں پر مشتمل نہیں تھے، بلکہ یہود نصارہ دونوں بنی اسرائیل تھے۔ حضرت عیسیٰ کے امتی بنی اسرائیل میں سے تھے۔ ان لوگوں نے یہودیت کو ترک کر کے دین عیسوی قبول کیا اور حضرت عیسیٰ کی شریعت پر کاربند رہنے کا عہد کیا، تاہم اس موسوی شریعت کی نفی نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ حضرت موسیٰ کو دیا، عیسوی پر کاربند رہنے والوں کے لیے بھی اسے قبول کرنا لازم ہے۔ تو جناب آج ہم نے اس کتاب کے جو ہے وہ 3 حصے آپ کو جو ہے وہ آڈیو بنا کر لگائی ہے۔ تو 3 دوستوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور جو ہے نا لائک کریں اور اپنے کمنٹس ہمیں اس کے بارے میں دیں، ہم نے جو اتنی محنت کی ہے۔ اور انشاءاللہ جو ہے نا اس کے پارٹ 2 اور پارٹ 3 میں جو اس کے باقی کے حصے ہیں وہ بھی ہم تمام یہ کتاب کوشش کریں گے یہ کتاب جلد سے جلد کمپلیٹ کریں، اور آپ اس کو لازمی سنیں، کیونکہ اس میں آگے چل کر آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ گریٹر اسرائیل اور یہ کس طرح ہے، اور پاکستان کو جو ہے نا ہمارے خلاف کیا سازشیں ہو رہی ہیں اور یہودی کیا ہیں۔ بہت ساری چیزیں ابھی آپ کتاب کے پہلے 3 حصوں میں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی، اور انشاءاللہ جب اس کے جو آخری 5 حصے ہیں، یہ کتاب تقریباً 8 باب پر مشتمل ہے، جس میں سے 3 کی جو ہے ہم نے یہ پارٹ 1 میں لگا دی ہے آڈیو بنا کر، اور باقی کے 5 حصے بھی انشاءاللہ ہم جلد جو ہے ان کو پبلک کریں گے۔ تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ جیسے جیسے ٹائم ملے اس کو تھوڑا تھوڑا کر اس کو سنیں، اور بالکل اپنے دوستوں سے بھی جو ہے نا یہ شیئر کریں، کیونکہ ہمیں ہسٹری کا بھی پتہ ہونا چاہیے اور آنے والے وقت میں ہمارے لیے کیا جو ہے مشکلات کھڑی ہونے جا رہی ہیں، تو وہ بہت ضروری ہے خاص طور پر پاکستانیوں کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ ہند کے بارے میں جو کہا گیا ہے وہ اس علاقے کے لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے۔ تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آنے والی سازشوں پر وہ نظر رکھیں اور اپنے آپ کو دین سے زیادہ قریب کریں اور دین کا علم حاصل کریں، کیونکہ اگر آپ دین کا علم حاصل نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہٹا کر آپ کی جگہ نئی قوم یا نئے لوگ لے کر آ جائے گا۔ تو اس ٹائم پہ ہمارے خلاف پوری دنیا میں سازشیں ہو رہی ہیں، جس میں یہودی بھی ہیں، جس میں بت پرست بھی ہیں، اور اتنے سارے دشمن ہمارے سامنے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے نا وہ اپنی تاریخ کا بھی پتہ ہونا چاہیے اور اپنے مستقبل کا بھی تعین کرنا چاہیے، اور اس کی تیاری بھی ہمیں کرنی چاہیے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں اپنی ہسٹری کا پتہ ہو اور اپنے اس کا بھی پتہ ہو۔ تو اتنے سارے جو ہمارے پوری دنیا میں دشمن پائے جاتے ہیں، جس میں یہودی بھی ہیں اور اسرائیلی ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، اپنا بت پرست ہیں، تو ان کے مقابلے کے لیے ہمیں اور اپنی اولاد کو ہمیں تیار کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو جتنے بھی ہمارے دشمن ہیں ہم ان کے اوپر غالب آئیں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے وہ غالب آئے گا۔ تو اس کے لیے جو ہے ہمیں تیاری کرنی ہے، اور انشاءاللہ جو ہے ہم غالب آئیں گے۔ تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ یہ اپنی ہسٹری کو جو ہے نا ضرور سنیں، اس کو ہسٹری کو، اور اس کے اگلے پارٹ بھی انشاءاللہ ہم جو ہے وہ شیئر کریں گے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری یہ ویڈیو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ دوستوں سے شیئر کریں، تاکہ تمام لوگوں تک یہ ہماری ویڈیو پہنچے۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ آپ سے راضی ہو۔ اللہ حافظ۔